کافی زیادہ کامنلی جو ریکویسٹ آ رہی ہے کامنٹس کے اندر, کیونکہ ہم کامنٹ سیکشن ایکچولی پڑھتے ہیں, تو ہمیں پتا ہے کون کون کامنٹ کرتا ہے, کیا کیا کامنٹ کرتا ہے. کافی کامنلی جو ریکویسٹ, آئی ووڈ سے ریکویسٹ ہے, بٹ ایک لائک سجیشن ملتی ہے, وہ یہ ہے کہ جو اس وقت تھوڑی دیر جو ایک بریک لی جائے گیسٹ سے. میرا خیال ہے ہمارے یوزرس کو بھی, ویورس کو بھی گیسٹ فٹیگ ہونا شروع ہو گئی. ہمارے یوزرس ہمارے ویورس کو گیسٹ فٹیگ مجھے پرسنلی خود بھی ہوتی ہے. لائک جب آپ بندے سے بات کر رہے ہوتے ہیں نا, جب سے جی السلام علیکم آپ جناب, اچھا آپ جی اصل میں تجھے گیسٹ فٹیگ نہیں ہوتی, جو تجھے چپ رہنا پڑتا ہے نا. جنرل ایکچولی جو لوگ لائک ہم امان کو اوبیسلی لائک میرا بھائی ہے اور ہم ویسے جاتے ہیں, تو امان کے ساتھ گفتگو کرنا ایک آرٹ ہے. لائک آپ کے پاس زندگی میں 5 گھنٹے ہونے چاہیے, کیونکہ اگر آپ نے گھنٹہ بات کرنی ہے کسی بھی ٹاپک پہ, تو 4 گھنٹے امان نے کرنی ہے. 4:1 کا ریشو ہے. فیوچر گیسٹ بھی یاد رکھیں. وہ میں تھا بھائی اسلام آباد سے, کچھ کھایا پیا نہیں, چائے شائے پی بیٹھے, اور 4 گھنٹے کی پوڈ کاسٹ ریکارڈ ہوئی. بیچارے پھر وہ رات کو بس پہ گئے, اور بڑا شکریہ ان کا, وہ آئے تھے. وہ بڑی مزے کی پوڈ کاسٹ جو لاسٹ لگی ہے. مہتاب بھائی فٹ بھی ہیں, یار مطلب بہت فٹ بندہ ہے, بہت فٹ بندہ ہے. مہتاب بھائی کی جو ریڈنگ ہے نا کشمیر کے اوپر اور ساؤتھ پیلسٹائن اور مڈل ایسٹ کے اوپر, جنرلی بہت اچھی. آئی تھنک ایک بہت بڑی ٹیل ٹیل سائن ہے بائی دا وے کہ, اور یہ بائی دا وے جب آپ انٹرنیٹ پہ, اب ہم نے انٹرنیٹ میں بھی کام کر لیا, اور ہم نے پرائیویٹ ایک زندگی بھی اوبیسلی ایک جیتے ہیں, ہم ریئل انسان ہیں ہم. نہیں ہم نہیں جیتے, نہیں مجھے چارجنگ پہ لگایا ہوتا ہے, لیکن بتیاں آن ہوتی ہیں. نہیں آپ ڈیجیٹل ہیں. بائی دا وے یہ بفور ساری پری پوڈ کاسٹ بھی جب یہ کہتے تھے, یہ ہمارے گھر میں ایکچولی ایک جوک تھا کہ امان ڈیجیٹل ہے, 2 انگلیاں ساکٹ میں, 2 ناک میں. نہیں ایک جو بات مجھے سمجھ آئی ہے کہ لاٹ آف دا ایکسپرٹس دیٹ یو ایکچولی ٹرسٹ, وہ یا پرنٹ میڈیم میں ہوتے ہیں جو بہت زیادہ گہرا تبصرہ کر رہے ہوتے ہیں, وہ بک پبلش کر رہے ہوتے ہیں, پیپر لکھ رہے ہوتے ہیں, یا وہ ہوتے ہی نہیں کہیں پہ بھی. یعنی وہ ایک بہت اپنی اسپیسیفک نیش کے اندر ایگزسٹ کرتے ہیں, اور ان کی پبلک میں کوئی رسائی نہیں ہوتی. تو وچ بیگز دا کوشچن کہ جو پاپولر نیوز سائیکل اور جو ایک زائڈ گائسٹ ہوتا ہے گفتگو کا, انفارمیشن کا, کلچر کا, وہ نیسیسرلی سب سے ایکوریٹ کے, سب سے بیسٹ تبصرے یا سب سے ایکوریٹ انالیسس کی بنیاد پہ نہیں ہو رہا ہوتا. وہ سب سے پاپولر انالیسس یا پاپولر تبصرے کی بنیاد پہ ہو رہا ہوتا ہے. پاپولیرٹی سیمس ٹو بی دا سکسیس میٹرک. لیکن ایون اگر اگین ایک بڑی گھسی پٹی مثال ہے, انجینئر صاحب کی اگر آپ دیکھیں تو انجینئر صاحب کی جو سلوگن ایئرنگ تھی, نام وابی نام بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی, اور لائک بابے تو ہے ہی کوئی نہیں. یہ چیزیں جو ہیں آئی تھنک دے آر ویری پیلیٹیبل, ویری ایزی ٹو کنزیوم. وہ ایک 60 سیکنڈ 30 سیکنڈ کی ساؤنڈ بائٹ میں ویل ایڈیٹڈ آپ کو مل جاتی ہے. تھوڑا سا نا یہ اچھی بات ہے, یہ بڑا ایک طرح سے اچھی بات ہے کہ بہت آسانی سے آپ اپنے میسج کو بہت جلدی بڑی آڈینس کے اندر آپ پہنچا سکتے ہو. نقصان اس کا یہ ہے کہ جو لیڈر ہے نا, اگر لیٹ سے کہ کوئی کمپٹنسی کا یا کوئی ایکوریسی کا یا کوئی وہ کلائم کرنا بڑا آسان, چڑھنا بھی بہت آسان ہے, گرنا بھی بہت آسان ہے اس میں سے. اس میں امان ایک چیز ہے کہ لائک ڈیموکریسی کا جو سیٹ اپ ہے, بیسٹ آئیڈیا کا سیٹ اپ نہیں ہے, پاپولر آئیڈیا کا سیٹ اپ ہے. لائک ڈیموکریسی کے اندر کچھ سیف گارڈز ہوتے ہیں بیسٹ آئیڈیا کے لیے, پر جو اس کا انہیرنٹ الیکشن کا پروسیس ہے وہ پاپولر نیریٹو کا سیٹ اپ ہے. لائک فار ایگزامپل, خیر یہ بحث دونوں طرف ہوتی ہے کہ میری انڈرسٹینڈنگ لاہور میں رہتے ہوئے ایز اپوز ٹو سم ون جو اسلام آباد میں اکنامک سرکلز میں کام کر رہا ہے, جو پالیسی میکنگ کر رہے ہیں, اس کی انڈرسٹینڈنگ اکنامکس کی, اور ضلع دیپال پور میں جو بندہ رہتا ہے, تینوں کی ایک ڈفرینٹ سینس ہے اکنامکس کی. اب جو پالیسی بن رہی ہوتی ہے وہ تینوں کو مد نظر رکھ کے تو بن نہیں رہی ہوتی. اوکے, اس کے اندر اکثر آپ کو دوسری طرف سے ایک بحث یہ ملتی ہے کہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ زیادہ یا کم نہیں ہو سکتی ڈپینڈنگ اپان یور ایجوکیشن یا یور لوکیلٹی. ہمیں یہ آئیڈیا ریجیکٹ کرنا پڑے گا. دیر از اے سگنیفیکنٹ ڈفرینس جب آپ, بیکاز انفارچونیٹلی لوگ یہ سمجھتے نہیں ہیں کہ جب آپ کوئی بھی پالیسی بناتے ہیں تو سم پیپل گیٹ لیفٹ بیہائنڈ. جی, آپ سب کو کیٹر نہیں کر رہے ہوتے, آپ ٹارگیٹ کر رہے ہوتے ہو لارجسٹ مائنورٹی, میجورٹی بھی آپ کو کبھی نہیں ملتی. دنیا اتنی بڑی ہے, پاکستان اتنا بڑا ہے, لوگ اتنے زیادہ ہیں. تو اسے کہ 25 کروڑ کا ہم میجورٹی کیٹر کریں گے اس پالیسی مینس کہ آپ 13 کروڑ لوگوں کو کیٹر کریں. یہ ایک امپاسبل ٹاسک ہوتی ہے, دنیا میں کوئی کنٹری یہ اچیو نہیں کر پائی. تو جب آپ ایک سگنیفیکنٹ مائنورٹی کو ٹارگیٹ کر رہے ہوتے ہو تو یو ہیو ٹو پک اینڈ چوز کون سی مائنورٹی ہوگی. جی, اب اس کا کوئی میٹرک نہیں ہے ڈیموکریسی میں ٹو ڈیٹرمن کون سی مائنورٹی ہوگی, اسپیشلی کنٹریز لائک پاکستان میں جہاں پہ
اکنامک ایشوز، مورل ایشوز، لا اینڈ آرڈر کے ایشوز تینوں ایکول ویٹیج ہولڈ کرتے ہیں. ان فیکٹ آئی ووڈ سے کہ اکنامک ایشوز سیکنڈری ویٹیج ہیں. لائک فار ایگزامپل انڈیا میں ہم نے فنامنان دیکھا ہے کہ آپ انہیں بھوکا ننگا رکھ سکتے ہو, لیکن اگر آپ ان کو ایک ریلیجیس مورل نیریٹو دے دو گے اس پہ وہ اسٹرائیو کریں گے. جس کی بہت فنی ویڈیو ہے کہ روٹی نہیں چاہیے, کپڑا نہیں چاہیے, ماندر چاہیے. لائک یہ ایک تھاٹ پروسیس سندیش نہیں ہے اس کو بہت اعلیٰ, بہت اعلیٰ. لائک میرا وہ سیکنڈ فیوریٹ چینل ہے انڈیا میں. نمبر 1 پہ آکاش بینرجی ہے, ٹھیک ہے, بیکاز بہت ایزی ہے اس بندے کو سننا اور وہ کمال ہے. اور نمبر 2 پہ سندیش ہے. انڈیا میں ایک اور میں آنریبل مینشن کرنا چاہتا ہوں, ٹویٹر پہ ہوتے ہیں زیادہ, وہ فیکٹ چیکر ہیں, محمد زبیر, مسلمان ہے, بہت لیجنڈ ہے. اس کی پروفائل پکچر بہت لیجنڈری ہے ٹویٹر کے اوپر, وہ شاہ رخ خان والی فل لائک بال بڑے مزے کا بندہ ہے. بٹ دس ریلیٹس ٹو, اگر آپ نے اس کو لنک بیک کیا ہے مثال طور پہ سوشل میڈیا, سملرلی اس میں بھی اگین سیفٹی ریلز ہیں, چیکس اینڈ بیلنسز ہیں. ایگزیکٹلی ڈیموکریٹک نہیں ہے الگوریدم جو ہوتا ہے, ڈفرینٹ پلیٹفارمس پہ ڈفرینٹ الگوریدم چل رہا ہے, بٹ ایک سملر آپ کو جھلک ملتی ہے وہ ڈیموکریٹائزیشن کی, کہ آپ اگر آئی فون لے کے یا عام موبائل سے ویڈیو بنا دیں, فلم لیول پروڈکشن بنا دیں, فرق نہیں پڑتا. اگر لوگ کو مقبولیت ہے تو وہ پاپولر ہے, نہیں ہے تو نہیں ہے. جس طرح یاسر شامی آج بھی اپنے چینل کے لیے, بہت بڑا چینل ہے اس کا, وہ موبائل فون سے شوٹ کرتے ہیں, وہ کیمراز نہیں استعمال کرتے شاید. آئی تھنک نہیں, ابھی بھی ایسے. میں نے آج صبح ویڈیو دیکھی ہے, موبائل فون سے شوٹ ہوئی ہوئی ہے. رائٹ, ایگزیکٹلی. سو جو عوام میں مقبولیت ہے لیٹ سے اس طرح کے کانٹینٹ کی, اس طرح کی. سملرلی ڈیموکریسی کو بھی جو آپ نے ریلیٹ کیا تھا نا آئیڈیا, کہ پرابلم یہ آتی ہے کہ پالیسی میکنگ جو ہوتی ہے کہ اس کی جو کنسنسس ہے وہ کس بنیاد پہ بنتی ہے. اور آپ نے اشارہ کیا کہ جو ساؤتھ ایشیا میں ممالک ہیں, جنرلی جو تھرڈ ورلڈ ممالک ہیں, ان کے اندر کچھ یوزلی یہ ایک ٹرنی آف میجورٹی بننا شروع کر جاتے ہیں, جہاں کوئی ایتھنک یا کوئی ریلیجیس میجورٹی ٹرنی آف مائنورٹی ہوتی ہے. امریکہ کے اندر ٹرنی آف اے سائزیبل مائنورٹی سگنیفیکنٹ مائنورٹی میجورٹی بن جاتی ہے. پھر سے فار ایگزامپل انڈیا کے اندر ابھی آپ کو ایک نظر آ رہا ہے کہ ایکسٹریم ریلیجیس رائٹ ونگ وہ ہے ٹینڈنسی, تو وہ حکومت سارے فیصلے جو ہے نا وہ سب حق, سب باطل, سب عدل کا نظام, ہر چیز جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے, وہ اسی اب اسی پیراڈائم کے اوپر ہنج کرے گی وہ. سملرلی آئی تھنک پاکستان کے اندر بھی جو ہمارے لبرل طبقہ ہے ان کو ایک بہت بڑی جو پرابلم فیس ہوتی ہے کہ وہ دو باتیں نا, وہ دونوں جہان مٹھے بھاؤ, وہ جو سلطان اکبر والی بات نہیں ہے, انہیں جمہوریت بھی چاہیے لیکن ان کو لبرل نظام بھی چاہیے. اصل میں اگر یہاں پہ جمہور کا نظام ہو, لیٹ سے انتخاب کی حد تک کی, لیٹ سے انتخاب کی حد تک, لبرل کو کسی نے الیکٹ نہیں کرنا ہے, لائک اللہ ماشاء اللہ. اینڈ لوگوں نے اپنے پسندیدہ مذہبی اور وہ اس طرح کے رہنما انہوں نے ان کو بٹھا دینا ہے طاقت کی کرسی میں. تو اب وہ مشرف کے تھرو یا ایوب خان کے تھرو, وہ پھر لبرل پالیسیز, ایون ضیاء الحق کے تھرو. ضیاء کی ایکسپیڈینسی تھی ریلیجن, کیونکہ وہ جہاد لڑنا تھا بہت بڑا افغانستان کے ضیاء الحق کی پولیٹیکل پارٹی دیکھیں اس نے بنائی, جو لوگ رکھے اس میں. جی نہیں, ضیاء صاحب کا یہ تھا کہ اگر آپ ان کی تو پولیٹیکل ایکسپیڈینس, ویسے تو لانگ ٹرم دیکھیں تو مذہبی سوچ اور جو ایک ریلیجس ٹینڈنسی ہے اس کو انہوں نے نقصان پہنچایا پاکستان میں ایکچولی. اور آئی تھنک کہ اگین یہ آئی ووڈنٹ پٹ اٹ پاسٹ جو آرمی اسٹیبلشمنٹ ہے, وہ ایکچولی 4D چیس کھیل رہے تھے مذہب کے ساتھ, ان دیٹ کہ ضیاء صاحب کی ذاتی جو انکلینیشنز تھیں وہ مذہبی تھیں, ان کا رجحان تھا, لیکن جو وہ ایز اے پولیٹیکل ڈھال اس کو استعمال کرتے ان کا آئیڈیا یہی تھا کہ ایکچوئل ریلیجس سینٹیمنٹ کو سپریس کرنا. مثال طور پہ جمعیت کے اوپر بیسکلی جو اسٹوڈنٹ یونین بین ہوئی ہیں وہ جمعیت کو کمزور کرنے کے لیے بین ہوئی تھی. ہاں جی. تو سو دی ایکچوئل آرگینک ڈیموکریٹک ریلیجس سینٹیمنٹ جو ہماری عوام کے اندر تھا اس کو تو کھل کیا انہوں نے, لیکن جو ایک وائلنٹ اس کی ایکسپریشن جس کی ضرورت تھی, امریکہ کی نیڈ آف دی آور تھی, اور ضیاء صاحب کے ٹینیور کو ایکسٹینڈ کرنے کے لیے نیڈ آف دی آور تھی, اس کو کوآپٹ کر لیا. سملرلی آپ دیکھتے ہیں کہ جب بعد میں پھر یہاں پہ اہل تشیع جو موومنٹس یہاں پہ ایران کی, اور یہ بھی آج آئی تھنک آج اس سے زیادہ ریلیونٹ چیز ہے ہی نہیں, بیکاز ایران نے جو حملہ کیا ہے اس کے رسپانس اتنے فنی تھے نا پاکستان کے اندر. لیکن کچھ شیعہ رہنمائیں, میں نام لینا چاہتا, وہ دیکھیں ایران بھی بہت مسلمان برادر, ایک جو پینک تھا نا, لائک یہ جو ڈیول لائلٹیز ہیں نا ہمارے یہاں, لائک آپ کو اہل حدیثوں میں ملتی ہے,
جو وہابی طبقہ ہے, لائک وہ پچھلے دنوں میں دیکھ رہا تھا توصیف الرحمان صاحب تقریر کر رہے تھے, یا سلمان انت قائدنا, اس کو لائک تقریر میں کہہ رہے آپ تھے کو بہت بندے ملے ہیں یہاں پہ جو کنٹروورشل فتوے آ رہے ہیں وہاں سے ان کو ڈیفینڈ کرتے ہیں. ڈیفینڈ کرتے ہیں. نہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں تم ہمارے لیڈر ہو سلمان, اور تم آگے بڑھو اور خارجیوں کے خلاف لڑو. اور خارجی کون ہے؟ جو بیسیکلی سعودی حکومت کے خلاف ہے. اور ہوتھیوں کے مسکین, یہ ساؤتھ یمن کے یار وہ جو بلوٹڈ بیلیز والے بچے, آنکھوں میں مکھیاں بیٹھی ہوئی ہیں, ہیومینیٹیرین کرائسس, یا سلمان. آپ کبھی بھی ویڈیو دیکھو نا جو ہوتی شپس کیپچر کرتے ہیں, اس میں جو بندہ کھڑا ہوتا ہے نا, آپ کو ٹرانسلیشن نہیں چاہیے, وہ کچھ عربی میں بول رہا ہے, پر آپ کو پتہ ہے اس سے زیادہ اجڑ آدمی نہیں ہے دنیا میں, سادہ مسکین آدمی اسینشلی نا. جو اور اس نے چپل پہنی ہوئی تھی, بورڈ پہ کھڑا تھا ٹیک اوور کر کے, اور ریڈ شرٹ اور نکر ٹائپ کارگو. وہ اسینشلی ایون ایران کے معاملے میں دیکھا جائے, اور ایران کو بائی دا وے ہمارے ہاں لبرل طبقے کی وجہ سے ایک نا وہ کلین چٹ ملتی ہے, بیکاز لبرل طبقہ جو ہے وہ کیونکہ ایک سمپتھی, کیونکہ اصل میں ان کی آرگیومنٹس پرنسپلڈ نہیں ہوتی, وہ بس ایک پبلک سمپتھی کی بیسس پہ ہوتی ہیں کہ دیکھو مائنورٹی ہے. اور اگین شیعہ کمیونٹی کے ساتھ واقعی میں بہت زیادتی ہے پاکستان کے اندر, بٹ بینگ دا سیکنڈ ہم موسٹ پاپولس شیعہ کمیونٹی پوری ارتھ کے اندر پاکستان کے اندر رہتی ہے, I would say we've done a pretty good job of getting along with each other. And in fact جو بھی مسئلہ آیا ہے آپ کو سنی شیعہ وائلنس کانفلکٹ کا, وہ امپورٹڈ ایران اور سعودی عربیہ سے ہے, ہمیں کوئی آپس میں مسئلہ نہیں ہے پاکستان کے. پری ایران اینڈ سعودی عربیہ سب کانٹینٹ میں سعودی عربیہ 1930s میں بن گیا نا, لیکن 1979 یہ جو لبرلز ہمارے نہیں سمجھتے, اور ایون ہمارا مذہبی طبقہ نہیں سمجھتا, جو لوگ ایران کو دیکھ کے بڑا وہ کر رہے ہوتے ہیں, وہ ایران کو دیکھ کے اسلامی یار وہ تھیوکریسی ہے نا, اس کا کوئی سر پیر ہے, وہ ایک لٹرلی ملوں کی رجیم ہے, نیچے ایک الیکٹڈ گورنمنٹ ہوتی ہے, اوپر مولویوں کا ایک سیکرٹ کاؤنسل ہے, ایک قبال اس کو چلاتا ہے. یہ کیسے اسلام کے نظام میں فٹ بیٹھ سکتے ہیں؟ قبال نہیں ہے, بیسکلی ان کی اسٹیبلشمنٹ واضح ہے کہ یہ مولوی یہ مولوی نہیں یار, مطلب 19 یہ کیا وجہ ہے کہ پاکستان میں سیکٹیرین وائلنس یکدم پیک کرتی ہے 1979 اسلامک ریولوشن کے بعد. لائک سعودی عربیہ کو پہلے نہیں سمجھ آیا تھا کہ وہابیزم ایکسپورٹ کرنی ہے ہم نے. اس کی وجہ ہے بیسکلی جو سیکٹیرین ڈیوائڈ تھا وہ ایگزسٹ کرتا تھا, ہمیشہ سے کرتا تھا, بٹ اس کو ویپنائز نہیں کیا تھا. ایران ایک نیا پاور تھی جی, اور اس کی سیکنڈ لارجسٹ سیکٹ جو تھا وہ پاکستان میں ایگزسٹ کرتا تھا, تو ان کو ایک فٹ ہولڈ تھا پاکستان میں, ریئلسٹلی اسپیکنگ. بڑی انفارچونیٹ بات ہے کہ ایران جو ایک انتہائی ایتھنک لائنس کے اوپر چلتا ہے, ایک نیشنلسٹک امپائر ہے, ایکسپلائٹ وہ کیا کرتا ہے. سو فار ایگزامپل آئی تھنک یہ بہت ہلیریس بات ہے بائی دی وے کہ جو شیعہ کمیونٹی کی لیڈرشپ ہے پاکستان کے اندر وہ فارسی بولتی ہے. لائک اس کا کیا تعلق ہے اسلام کے ساتھ؟ یو نو ٹھیک ہے, فارسی از اے ویری امپورٹنٹ لینگویج, اٹ از اے بگ انٹرمیڈیری اسلام کی ہسٹری میں, بٹ اگر لنگوا فرینکا ہے اسلام کی تو وہ عربی زبان ہے. یعنی آل کلاسیکل لٹریچر چاہے وہ شیعہ ہو سنی ہو از پرائمرلی عربک کے اندر. دیر از اے کنفلیشن پورے دنیا کے اندر کہ آپ کو وہابی اسکالر ملیں گے تو وہ اس طرح عربی بولیں گے جس طرح وہ رومال انہوں نے سعودیوں کی طرح, وہ عربی اس طرح بولیں گے جس طرح شاید امام کعبہ بھی نہیں بولے گا. ٹھیک ہے, آپ کو شیعہ اسکالرز ملیں گے تو وہ فارسی بولیں گے, اور لینگویج اردو بھی وہ اپنی ایسے چینج کریں گے یار, ان کے اردو ایکسنٹ کے اندر بھی فارسی لیکن کرتی ہے. اور یہ صرف یہ بیونڈ ریلیجن ہے ایکچولی. کیا کہتے ہیں, آپ جس کلچر سے امپریس ہو رہے ہو اس کو آپ اڈاپٹ کرتے ہو. فار ایگزامپل یہاں سے لوگ امریکہ جاتے ہیں, ایکسنٹس واپس لے کے آتے ہیں, لائف اسٹائل کلچر لے کے آتے ہیں. تو اگر شیعزم کا جو گڑھ ہے لیٹ سے وہ ایران ہے اور ان کی زیارتیں وہاں ہر چیز وہاں, تو اوبیسلی ایک سگنیفیکنٹ انفلوئنس ہوتا ہے. ایران میں کم ہے, عراق میں زیادہ. اصل میں ایسے یہ ایک زون ہے, ایک لینگویج زون ہے. مطلب یہ تو آج باؤنڈریز ہے, بارڈرز ہیں. ٹیکنیکلی تو بلوچستان ایک اوپن سائٹ تھی دونوں طرف, تو اس میں کافی وہ ہے, لائک اس کے بیونڈ ہم جاتے ہیں. اور آپ کو یہ ملتا ہے اگر آپ انگلینڈ جاتے ہیں, ہمارے کتنے رشتے دار ہیں انگلینڈ میں, جب انگریزی بولتے ہیں تو وہ بالکل ایک ٹھیٹ برٹش ایکسنٹ میں بات کرتے ہیں, وہ کلچر سے اڈاپٹ کرتے ہیں. یہ ایک نارمل چیز ہے. ہاؤیور اس کو کنفلیٹ کرنا ریلیجن کے ساتھ ایک اسٹوپڈیٹی ہے. صحیح ہے کہ جی اگر میں اس طرح گفتگو کروں گا تو میں شاید دین کے زیادہ قریب جا رہا ہوں. نہیں, ایسے نہیں ہے. اس کی بنسبت جو کیتھولک چرچ ہے اس کا سسٹم پھر بھی بہتر ہے. مثلا اگر آپ جو کیتھولک ہائی پریسٹہڈ ہوتی ہے اس کے اندر جو فرینچ پریسٹ ہوتا ہے, لیٹن سب کو آتی ہے. جی, وہ تو مین لینگویج ہے ان کی, وہ فرینچ میں بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے, نہیں ایگزیکٹلی میں آپ کی بات کو سمجھ رہا ہوں, لیکن اصل میں نا جو ڈفرینس یہ ہوا ہے کہ
انفارچونیٹلی اس کو ایک تو ہماری جو شیعہ کمیونٹی ہے وہ بیوقوف بنی بھی ہے, اور انفارچونیٹلی ایران نے اس کو ایکسپلائٹ بھی بہت برا کیا. یعنی یہاں سے بھر بھر کے فاطمیون, زینبیون, آئی تھنک زینبیون اسپیسیفکلی پاکستان سے, پارا چنار سے, گلگت بلتستان سے, یہ بچے بچیاں بھر بھر کے انہوں نے سریا اور عراق کی جنگوں میں ٹھونسے ہیں. یعنی جنگ سے ایون جب عراق ایران وار ہوئی تھی, لائک دی اوریجنل صدام والی, اس ٹائم پہ یہاں سے پاکستان سے وہ بچے پنجابی لے جاتے تھے, سندھی لے جاتے تھے, اور وہاں پہ ان کو ٹرین کر کے لڑائی میں اپنی ڈالتے تھے. ایران کا 1979 کے بعد کیونکہ فارمولا تھا وہ ریولوشن والا, انہوں نے کہا ہم پوری دنیا میں ایکسپورٹ کریں گے. اینڈ آئی تھنک ٹو اے فیئر بٹ آف سکسیس. فار ایگزامپل جو ساؤتھ لیبنان میں حزب اللہ ہے, عراق کے اندر جو ہیں وہ لوائی عباس وغیرہ اس طرح کی کچھ فیکشنز ہیں, مقتدل صدر آپ کو یاد ہے عراق وار کے پیک میں. تو ایران کا جو رول رہا ہے اس کو فری پاس ملتا ہے. سعودی عربیہ کو الحمدللہ لوگوں نے پہچان لیا, میرے خیال میں, میرے اوپینین کے اندر لوگوں کو سمجھ آ گئی کہ یار یہ توصیف صاحب نے نہیں پہچانا یار وہ چلو آفیشلی اس طرح میں نام لینا چاہتا شیعہ, کیونکہ انفارچونیٹلی مائنورٹی کمیونٹی ہے, اس طرح سے میں ان کو ولنائز نہیں کرنا چاہتا, بٹ ایک صاحب ہیں ان کا نام لینے کا دل بھی کرتا ہے میرا. فارسی میں انٹرویو دے رہے ہوتے ہیں وہ کافی, تو آپ لے لیا کریں, کوئی دقت نہیں. مائنورٹی ہے, ذرا زیادتی والی بات بھی نہیں وہ, لیکن میں ایک بات بتانا چاہوں گا, یہ جو علماء کلاس ہے پاکستان میں وہ مائنورٹی نہیں ہے, وہ یہ اتنی پروٹیکٹڈ, اتنی تگڑی ہے کہ یہ انجینئر ہی سکٹ پڑتی ہے بیچارے کو. انجینئر صاحب باقی میں نے آج تک نہیں سنا کسی عالم کو کسی نے ہاتھ بھی ڈالا. نہیں, انجینئر صاحب درویش آدمی ہے وہ, واقعی میں وہ آگے لیجنڈ لیجنڈ آدمی جو مارے کھائی ہیں. اور نہیں میں وہ بھی ایک حکمت عملی کرتے ہیں, میں ان سے اس بات سے متاثر ہوا ہوں کہ وہ شیعہ کے معاملے میں نارم وہ سافٹ کارنر رکھتے ہیں, بیکاز یو نو اٹس آئی تھنک ہاں ایک اسٹریٹجک حکمت عملی کی طرح تھنک زیادہ ایک وائز ڈیسیژن. وہ اتنا بڑا جن نہیں ہے ان کے نزدیک. اٹس ناٹ اے بگ پرابلم پاکستان کے اندر. سو ناٹ دیٹ شیعزم از اے پرابلم. نو 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 ان دیٹ کہ جو وہ ایک اس کا ایک کانفلکٹ یا ایشو یا بحث ہے. ہاں جی ہاں, وہ دیو لرن دیئر لیسن. جب وہ 80s میں وائلنس ہوئی اور 90s میں سبسیکوینٹلی وہ کیری فارورڈ ہوتی ہے, وہ سمجھ گئے کہ یار ایران کے ہاتھ نہیں استعمال ہونا. آئی تھنک اس میں ہماری اسٹیبلشمنٹ بھی کردار ہے, بہت اچھا کردار ہے, بہت اچھا کردار ہے. انہوں نے دونوں طرف تنظیمیں کل کی ہیں. ایک تھوڑا سا ایکسپلوٹیٹیو ایلیمنٹ تھا کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ نے الاؤ کیا تھا کہ یہ تماشا ہوئے. اگین اس میں اٹریکشن تھی, کچھ فائنینسز کی, کچھ گلوبل پالیٹکس کے اندر انوالو ہونے کی, لیکن آئی تھنک لانگ ٹرم دے فگرڈ آؤٹ کہ یہ وائبل نہیں ہے, اس بجلی کی تار کو ہاتھ نہیں ڈالنا. ایسی ٹی ایل پی کو ہاتھ دینا پھر ہاتھ اٹھانا اتنے کوئک ٹرن اراؤنڈ میں, مثلا اتنا کوئک ٹرن اراؤنڈ کسی پارٹی کا ہسٹوریکلی نہیں رہا. سپاہ صحابہ کو ٹھیک ٹھاک فیو ڈیکیڈ 2 ڈیکیڈز کے لیے ہر کسی کو انہوں نے 20 سال دیے, 15-20 سال پالا, لیکن وہ جو ایک بورن ٹو لیٹ ٹو یو نو ٹی ایل پی نے بیچارے وہ 2008 کے اکنامک کرائسس کے بعد پیدا ہوئے ہیں. ہر چیز اپنا بہت اسپیڈ تک ہم سبق سیکھ چکے تھے. وہ اصل میں نا جو ایران نے حملہ کیا نا, میں بالکل سرپرائز نہیں ہوا تھا, بیکاز ایران نے پچھلے 2 ہفتوں میں 3 ممالک پہ, پاکستان انکلوڈیڈ, حملہ کر دیا, اور ان میں سے ایک بھی اسرائیل نہیں ہے. ایران نے بیسکلی اپنے الو سیدھے کیے ہیں فارن پالیسی کے اعتبار سے. میں آپ کو اس میں ساتھ جاتا ہوں, اس میں میں بے ترتیب جانا چاہتا ہوں. سب سے پہلے جو لوگ کرونالوجی کو سمجھیے, پہلے CRC CNSC کیا وہ ان کے وہ بل ہے, CA امت شاہ لیجنڈ ہے یار, مجھے ڈر لگتا ہے اس سے برو, گینگسٹر ہے, ایک تو گینگسٹر میں کہ اس کی وہ لک ہے جو گینگز آف وسے پور میں وہ ولن ہے, یہ زفید کپڑا بہت گینگسٹر آدمی. اسے یہ رحمت ہی وائب آتی ہے. وہ نریندر مودی کا بالکل آپ سمجھ لیں کہ لائک نریندر مودی وہ ایک فادرلی گرو لائک فگر ہے, اور وہ قتل گرو جی اشارہ کرتے جاتے. وہ کنال کامرا کا جوک نہیں تھا کہ وہ مودی وہ بیٹنگ کر رہا ہے, اس کے ہاتھ کاٹ رہا ہے, جیب بھی کاٹ دی, امت شاہ ہاتھ کاٹ رہے بولر کے. وہ لیبنان کے اندر نا جب ایکسپیکٹیشن کبھی کبھی تو لگتا ہے کہ شہزاد گیاس کنال کمرہ بن رہا ہوتا ہے. I think he tries. Because کنال کمرہ obviously اسی لیفٹ سے آتا ہے. They both liberal left leaning ہے. Liberal left leaning ہے, policy thoughts بھی similar ہیں. Similar ideas ہیں. ٹھیک ہے, کنال کمرہ فنی کمیڈین ہے. ایکچولی شہزاد میں کبھی تھوڑا سا میں نے کام دیکھا ہے فنی. I'm sure میں نے اسٹینڈ اپ نہیں دیکھا ہوا, but yeah I'm sure it's good. But شہزاد yeah I guess inspiring تو ہے کنال کامرا. جیسا مجھے پتا ہے تو سمدیش بننا چاہتا ہے. کاش مجھے پتا ہے یار, وہ بڑا ہینڈسم آدمی ہے یار, اس کی پرسنالٹی ہے. تو بھی ٹھیک ہے. کامنٹ سے بتائیں, امان آپ کے خیال سے ہینڈسم ہے اگر پتلا ہوتا؟ نہیں,
تو نہیں میں سمدیش کا ڈفرنٹ اسٹائل ہے. آئی تھنک سمدیش جو ہے نا وہ بس جا کے نا لائک وہ بہت گلب اور بس لائک اوور دا ٹاپ لائک ڈس انجینوس شوگر لگاتا ہے. میرے سے اتنا نہیں ہوتا, میں تھوڑا سا زیادہ سیریس آدمی ہوں. میں آئی ایم مائی اون تھنگ. میں ایکچولی کیسر احمد راجہ بننا چاہتا ہوں. تو نہیں وہ حزب اللہ کے ساتھ آپ نے جو ایکسپیکٹیشن دیکھی تھی جب اسٹارٹ میں, سو فار ایگزامپل جب سے جنگ شروع ہوئی ہے حماس کے خلاف اور غزہ کے لوگوں کے خلاف اسرائیل کی طرف سے, حزب اللہ نے انگیجمنٹ تب شروع کی ہے جب اسرائیل نے حزب اللہ کو انگیج کیا. یہ لوگ بات لوگ بھول جاتے ہیں. یمن کو سائڈ پہ کر دیتے ہیں ایک سیکنڈ کے لیے, وہ تھوڑا یونیک فینومینون ہے. حزب اللہ کا کام صرف اور صرف ساؤتھ لیبنان کو سیکیور کرنا ہے, دیٹ از اٹ. اور جو لیبنان کی جو وار ہوئی تھی, جو بیروت کو بھی آ کے آکوپائی کر لیا تھا اسرائیل نے, تو اس کے اندر اسرائیل نے ایک ڈاکٹرن ڈیولپ کی تھی, دہیا ڈاکٹرن. دہیوا ایک علاقہ ہے ساؤتھ لیبنان کی, کچھ ایک پنڈ ہے, اس کے اندر انہوں نے ڈاکٹرن اختیار کی تھی کہ ہم کمپلیٹلی وہ کر دیں گے, فلیٹن کر دیں گے انفراسٹرکچر کو, ایریل بمبارڈ, ایریل سپیریورٹی تو ان کے پاس ہے, یعنی ہم لڑیں گے نہیں گراؤنڈ فورسز کے ساتھ, جو آپ کو غزہ میں بھی نظر آ رہی ہے کہ وہ بس انفراسٹرکچر کو تباہ کر رہے ہیں, آن گراؤنڈ تو لڑائی ان سے ہوتی نہیں ہے. اس جنگ کے بعد نا حزب اللہ کی بہت بہت زیادہ لوکل پاپولیرٹی گری تھی اور اکنامک ڈیمیج ہوا تھا بہت زیادہ, ایون دو فتح جو ہے وہ حزب اللہ کی ہوئی تھی مٹیریل سینس میں, لیکن حزب اللہ کی گراؤنڈ فٹ ہولڈنگ بہت کمزور ہو گئی تھی کہ یار اچھا. تو حزب اللہ کو جو ایک سسٹینڈ پیس ملا ہوا ہے کچھ دیر سے, وہ حزب اللہ نہیں ولنگ ہو گئی کمپرومائز کرنے کے لیے. تو وہ ایک لیبنیز عرب نیشنلزم شیعہ ملیشیا اس ایریا کے لیے محدود ہے, ان کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے, یعنی سب پوسچرنگ. جی بھائی جو ان کا بانی ہے ایران کبھی بھی ڈائریکٹلی اسرائیل کو اٹیک نہیں کرتا, کبھی بھی نہیں کرتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جبکہ اسرائیل ایران کو ریگولرلی ڈائریکٹلی اٹیک کرتا ہے. ایران کو سب بھی مارتے ہیں چپیٹی جب ان کا دل چاہتا ہے, وہ جب دل چاہتا ہے ان کے جنرل مار دیتے ہیں, جب دل چاہتا ہے سائنٹسٹ اڑا دیتے ہیں ان کے. جی جی. ایران کا جو صرف ایجنڈا یہ ہے کہ جو سعودی عربیہ نے فیصل کے ڈرائم پاور انجوائے کی تھی مسلم امت کے اندر, جی وہ ایران حاصل کرے. اور اس کا سب سے آسان پوائنٹ فلسطین ہے, کیونکہ سعودی عربیہ کی جو کرنٹ پالیسی ہے پچھلے 3-4-5 سال سے, وہ کمپلیٹ اگنورنس ہے, ایٹ لیسٹ ڈیکیڈ سے آپ سب کہہ سکتے ہیں. 2014 سے ہم تو دیکھ ہی رہے ہیں. تو ایران وہ اسپاٹ آکوپائی کر رہا ہے, بڑا سکسیزفلی اس نے کر لیا تھا, سو مچ سو کہ پاکستان میں ایران کی بڑی گڈی چڑھ گئی تھی. جی صرف بیانات کی بنیاد پہ. اس کی ریزن کہ ایران کی نا جو ملیشیاز ہیں نا, دیکھیں نا, ایک ہے ریئلٹی کہ حزب اللہ اور لوائے عباس اور فاطمیون اور زینبیون اصل میں کتنے ظالم اور صفاق قسم کے یہ ملیشیاز ہوتے ہیں, اور یہ کیا کارنامے کرتے ہیں آن گراؤنڈ. اب میں ایک سنی مثال دیتا ہوں سنیوں کو. جب آئیسس بنی تھی شروع میں, لوگ بوریے بسترے پیک کر کے پوری فیملی جا رہی کہ خلافت, انہوں نے خلافت قائم, ایسی خلافت موومنٹ 2.0 ہو گیا تھا. ہم ترکی جا رہے ہیں کیوں, ہم نے سیریا جانا ہے. وہ نا خلافت موومنٹ کا ریٹارڈیڈ ورژن تھا بیسکلی. اسینشلی جو دور کے ڈھول سہانے والی بات ہوتی ہے نا کہ, اور خاص طور پہ آئی تھنک جو مذہبی پی آر ہوتی ہے وہ تو آگ لگا دیتی ہے ہماری قوم کے اندر. پھر آن گراؤنڈ اوبیسلی وہ اپریٹس موجود ہوتا ہے, ایسی تنظیمیں موجود ہوتی ہیں مذہبی جو جن میں لیٹ سے دعوت و تبلیغ یا درس و تدریس چل رہی ہوتی ہے. پھر وہ ذہن سازی, ہر 1000 کے بیچ میں 2 فیملیاں پاگل ہوتی ہیں جو کہتی ہیں ہم جا رہے ہیں خلافت کے اندر. تو اسینشلی نا یہ ٹائم بام سعودی عربیہ اور ایران نے لگائے ہیں, اور ہم بڑا گندا پھنسے ہیں عام لوگ اس کے اندر. اب حزب اللہ کی تو سمجھ آ گئی آپ کو بات کہ انہوں نے بھی وہ ایسکلیشن کی ہے بائی دا وے, ادھر سے وہ انہوں نے راکٹ مارا, اس کے اوپر 7 بندے مرے. اور میں آپ کو زیادہ سینیکل بات ہوں, ڈپلومیٹک جو بیک چینلز ہوتے ہیں ان میں ان کی بات بھی ہو رہی تھی اسرائیلیوں سے. آئی ایم شیور اس طرح کی باتیں بھی کرتے ہوئے کہ یار یہ بیس خالی کر دو, ہم نے ادھر 7 بندے مارنے, 2 تمہارے مریں گے 4. اتنی سینیکل لیول پہ میں اب سے نہیں بات کر رہا اپنے آپ سے. اسکاٹ ریٹر جو ویپنز ایکسپرٹ رہے ہیں, یو این کے ویپنز انسپیکٹر رہے ہیں, عراق کے اندر جو کیمیکل ویپنز ساری ڈیکمیشن کی تھی اس نے خود ہاتھ سے کی تھی. عراق وار کا وہ اپوننٹ تھا, صدا کہتا ہے کہ یہ غلط ہے, یہ ظلم ہو رہا ہے. مرین ہے خود ملٹری ریٹائرڈ, اور اب تجزیہ نگار تبصرے کرتے ہیں, بہت بہت انٹیلیجنٹ آدمی ہے. اس نے منہ سے کہا یار یہ اس لیول تک بیک چینل میں گفتگو ہوتی ہے کہ ہمیں یہاں ٹٹ فور ٹیٹ ریلیشن دینا پڑے گا کیونکہ ہماری تو یہاں پہ ساکھ جا رہی ہے, ہماری بےزتی ہو رہی ہے. حزب اللہ نے بس یہی کیا, ٹھیک ہے. اور وہ ضیاء الحق والی بات ہے جو سی آئی اے کے چیف کو کہا تھا کہ ٹو کیپ دا پاٹ بائلنگ بٹ ناٹ ٹو بائل اوور. فریڈم
ایکچولی has no price. لوگ جو ہر کوئی نا پاکستان میں جی جو ایٹ لیسٹ ضیاء الحق بننا چاہتا ہے. پاکستان میں سب لیکن میں آنیسٹلی بتاؤں وہ ایک ہی ہے, اور وہ ٹائم ایسا تھا کہ وہ گیم چل سکتی تھی. آج وہ بندہ زندہ بھی ہو جائے وہ گیم نہیں چل سکتی. وہ لائٹننگ ان باٹل, سوویت یونین, بائی پولر دنیا, افغانستان کے اندر جناب انٹرنیشنل جہادزم, بڑا ایک نہیں ماحول. OIC کی بیس بن چکی تھی, بڑے سین تھا. اور 9/11 نہیں ہوا ہوا تھا, ماحول بہت ساتھ. 9/11 کے بعد تو کوئی سین ہی نہیں, اور انٹرنیٹ نہیں تھا یار اس طرح سے جانوں تو. نہیں اس خطے میں تو تھا ہی نہیں, پوری دنیا میں نہیں. ابھی سیکرٹ میں ڈیولپ ہو رہا تھا, ابھی وہ CIA وغیرہ کے مین فریم میں استعمال ہوتا تھا. یہ لیٹ 70s 80s کی بات ہے. 90s میں رول آؤٹ ہونا شروع ہوا کمرشلی. جو حزب اللہ کی ریالٹی ہے وہ میں اس میں نہیں جاتا. ٹھیک ہے, لوگوں کے سینٹیمنٹس ان کے ساتھ ہوں گے. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وہ مسلمان ہیں, لیبنیز ڈیفینس کرتے ہیں, وہ میں انہی کو سپورٹ کروں گا کسی بھی میٹرک کے اندر. وہ ٹھیک ہے, کچھ نہیں تو کرنا, کچھ تو ہونا ہے نا, ورنہ اسرائیل سارا یہ ایریا ہڑپ کر جائے. نہیں وہ نہ ہوتے تو ایکچولی ایریا خاک ہو گئے ہوتے. خاک ہو گئے ہوتے. ایران, حزب اللہ, انہوں نے وہ پاسچرنگ. اچھا دیکھیں, اب آپ لوگ کہتے ہیں جی حماس کیوں پھر حمایت کرتے ہیں ان کی. یار حماس کو کوئی ڈپلومیٹک پبلک سپورٹ ہی نہیں شو کرنے کو تیار. حماس کو کوئی یہاں سے ٹافی بھیجے گا نا, وہ اس کا بیٹ وہ کہنے جانی ٹافی بسم اللہ. یہ حالات ہیں. یہ خالد قدومی صاحب نے جو ڈاکٹر خالد قدومی جو حماس کے ریپرزینٹیو ہیں تہران, ٹرکی, اور پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ ایک جماعت کا ریپرزینٹیو 3 ملکوں کا ایک بندہ ہے. یہ نہیں کہ ان کے پاس اور بندے نہیں ہیں. نہیں یار, مٹیریل ریسورسز ہی نہیں ان کے پاس یار. وہ بندہ صاف لفظوں میں کہہ کے گیا ہے کہ اگر کوئی اچھی بات بھی کہہ دے ہمارے بارے میں تو یہ ان کی ڈیسپریشن کا عالم ہے. وہاں پہ ایک بہت یونیک سرکمسٹانسز ہیں. کشمیر کی طرح نہیں ہے یہ. کشمیر میں سول آرڈر ہے, ایک نظام ہے, کچھ رولز ہیں. نہیں کشمیر میں ایک پوری بارڈر کی سائڈ آپ کے فرینڈلیز کی ہے نا, پھر ایک سیکیور بارڈر ہے. پھر وہاں پہ آپ ایزیلی ملیشیاز موو بیک اینڈ فورتھ. مہتاب بھائی نے جو کہانی سنائی تھی اپنے دوست کی, وہ IOK کا ہے, ویلی آف کشمیر کا ہے. تو وہ جب اس کی پہلے وہ انڈیا کا سپورٹر تھا, وہ ان کی سیاسی ورکنگ اس میں بھی تھا انوالو تھا, پارٹی میں بھی انوالو تھا. جب وہ ناراض ہوا, وہ وہاں سے اس نے کراس کیا, مجاہدین میں گیا, لڑائی بھی کی, پاکستان بھی آیا, سیٹل بھی ہوا 90s میں, کاروبار بھی کرتا ہے, آج اب اسلام آباد میں رہتا ہے. سو وہ کنوینئنس نہیں ان کو اس طرح کی. خاص طور پہ حماس کی الیکشن کے بعد سے. حماس کی الیکشن کے بعد تو کوئی اسرائیل نے آپ نے سانس لینے دیا ان لوگوں کو. اس کے بعد آگے جو ہوتی ہیں نا, وہ زیادہ آرگینک, ایک وہ جیسا کہتے ہیں نا ایران کی پراکسی ہیں. ناٹ ریئلی. ایران نے ان پہ ورکنگ بہت کی ہے. عبد المالک الحوثی پہ بہت اس کو بلا کے قم میں اس کی تعلیم وغیرہ کر کے, حالانکہ ان کا جو مسلک ہے وہ فرق ہے, وہ زیدی مسلک کے ہیں جو کہ بیسکلی حنفی ہوتے ہیں بائی دا وے. لیکن جو آن میس ان کی فورسز ہیں نا, وہ نہیں جعفری یا وہ تو فقہ جعفریہ میں نہیں مانتی ہے, وہ ایران الائنڈ تو نہیں ہے, وہ صرف وہ یمن کے ٹرائبل لوگ ہیں. اور یہ جو انہوں نے اتنی میں سینیکل بات کرتا ہوں کہ ویسے ہمارے دل ان کے ساتھ دھڑکتے ہیں کہ جو وہ ایکشن کر رہے ہیں سمندر کے اندر, گڈ جاب. لیکن جو سینیکل ایسپیکٹ ہے نا اس کا, جو انفارچونیٹلی ہمیں جیو پالیٹکس کو مد نظر رکھتے ہوئے امپورٹنٹ ہے. ورنہ ہماری امام کی اصل میں ہماری امام دو پسٹولوں کی لڑائی بھی سمجھ لیتی ہے کہ ڈشوم, یہ بش نے گولی ماری, ڈشوم ماما. یہ اس طرح نہیں ہو رہا یار, یہ بہت ایک کمپلیکیٹڈ کیلکولس کے تحت ہو رہا ہوتا ہے. یمن نے بھی حملہ, ساؤتھ یمن نے اس لیے حملہ کیا بیکاز وہ سعودی عربیہ کی بمبارڈمنٹ کے بعد کافی زیادہ کمزور پڑ چکے ہوئے تھے. اور نارتھ یمن کے جو ٹرائبل سنی فیکشنز ہیں, وہ پوٹینشیل تھی پھر سے کہ سعودی عربیہ ان کو اسپر آن کر کے حملہ کروا دیں ساؤتھ یمن کے اوپر. سو فار دیم ٹو, انہوں نے بھی جو فلپ کیا نا نیریٹو کو, سارا فوکس فلسطین کے اوپر لے کے گئے. یہ اس کے اندر کچھ کوئڈ پرو کو نیٹ گین بھی ہوتا ہے. جنگیں اور اس طرح کی چیزیں کسی مورل ریزن سے انفارچونیٹلی نہیں لڑی جاتی. میں انفارچونیٹلی کہہ رہا ہوں, کاش لڑی جاتی ہیں. اٹس ناٹ کہ کبھی ایسے نہیں ہوتا, کبھی کبھی ہو جاتا ہے ایسے, کبھی کبھی ایک یونیک فینومینن ہسٹری میں ہوتا ہے, لیکن یہ کوئی 100-200 سال بعد دیکھتے بہت ہے. کبھی کبھی موریلٹی اور نیٹ گین کو لائن کر جاتے ہیں, تب ہو جاتا ہے. نہیں کبھی کبھی میرے خیال میں یونیک فینومینن ہسٹری 500,000 سال بعد بھی ہو جاتا ہے. کہ مثال ہے کچھ ہے میرے پاس ذہن میں آتی ہیں, جس طرح مطلب ہیٹی کا سلیو ریولوشن تھا, وہ ڈفرینٹ چیز ہے. تب بھی اسے مواد تو ان کا مفاد فلانا کے آزاد ہو جائیں گے. نہیں وہ سینس نہیں, ریولوشن ہونا اور ایک ملک کا جنگ مسلط کرنا, ملک ٹو ملک جنگ کرنا نہیں. کیلکولس کے اندر نا موریلٹی جو ہوتی ہے نا, وہ اٹ ہیز ٹو ٹیک اے بیک سیٹ بیکاز obviously اگر نیٹ گین نہیں ہے, why would you kill your own people? why would you اپنے بندے کی مروا ہوگا سارا. جی کبھی کبھی اس میں کوئی لوکل ڈیموگرافکس کے اعتبار سے یا پالیٹکس کے اعتبار سے بینیفٹ ہوتا ہے. جس طرح آپ کو ایران کا جو نظر آتا ہے نا, ایران کیوں رسک کرتا ہے, دیکھیں نا ملٹری اپریٹس ضائع ہو رہا ہے, اکوپمنٹ ضائع ہو رہی ہے, افراد قتل ہو رہے ہیں ان کے.
اس جو انہوں نے کیلکولس فگر آؤٹ کیا نا ایٹ دا ٹاپ لیولز وہ یہ ہے کہ ہماری جو پی آر ہے ہم خیر ایران پہ بھی ہم آتے ہیں ہوتھیوں کا تھوڑا سا یہ یونیک فنامنا تھا کہ ان کو ضرورت تھی ریکنڈل کرنے کے لیے اس معاملے کو اور سعودی عربیہ کے ساتھ اپنا جو انہوں نے جھڑپ ہے اس کو ریسٹارٹ کرنے کے لیے, لیکن پھر بھی ہمارے وہ فائدے میں بیٹھتی ہے وسیع امت کے مفاد کے اندر بنسبت حزب اللہ کے وہ بہتر بیٹھتے ہیں, وہ زیادہ ڈائریکٹلی لڑ رہے ہیں, بڑا ڈفرنس ڈیمیج ہاں جی پرووائڈ کر رہے ہیں. ان کو لڑنے کے لیے امریکہ اور یو کے نے نیول وارشپس موو کی ہیں, آج وہ بمباری وغیرہ حزب اللہ کو لڑنے کے لیے نہیں. اصل میں انفارچونیٹلی نا اس سینیکل سارے اس لینڈسکیپ کے اندر نا جو یہ وار لارڈز ہوتے ہیں نا, جماعتوں کی لیڈرشپ ہوتی ہے, یہ بڑے ظالم اور صفاق قسم کے ہوتے ہیں. یہ بات آپ کو سمجھ نہیں ہوگی بات, ان میں مورل لوگ بھی ہوتے ہیں, ایسے نہیں ہیں, لیکن جو لیڈرشپ ہوتی ہے نا, یعنی حماس کی لیڈرشپ آپ کو نظر آتا ہے اس میں کچھ مورل اچھے لوگ بھی ہیں, شریف لوگ بھی ہیں, اپنی قوم سے محبت کرتے ہیں, بٹ یہ ڈیسیجنز جو ہوتے ہیں نا یہ ایموشنل بندوں کے ڈیسیجنز نہیں ہوتے, جذباتی انسانوں کے ڈیسیجنز نہیں ہوتے, یہ بہت زیادہ کیلکولیٹڈ ڈیسیجنز ہوتے ہیں. تو وہ فگر آؤٹ کرتے ہیں کہ کتنے بندے ہم مروانے کے لیے تیار ہیں, سویلین کتنے مروانے کے لیے تیار ہیں اپنے فائٹرز, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. وہ لاس کاسٹ بینیفٹ انالیسس کرتے ہیں. اس کاسٹ بینیفٹ انالیسس کے اندر دیکھیں مڈل ایسٹ کے اندر انکریزنگلی سو یہ ممالک اگری کر رہے ہیں اور یہ فیکشنز کے یہاں پہ ایک بڑا جنگ کا تھیٹر لگ جائے تو بہتر ہی ہے. یعنی ایجپٹ سے لے کرنا ابھی ایران تک تھا معاملہ, اور ایران نے ابھی یہ نئی شرارت کر کے وہ چاہ رہے ہیں کہ پاکستان بھی, اور پاکستان بھی بڑی خوشی سے وہ چاہ رہے ہیں. ویسے تو پاکستان نے بڑی ڈپلومیٹک میجورٹی کا مظاہرہ کیا ہے, بام بڑا ڈیلیڈ مارا اور بڑی وہ انہوں نے پہلے ان کا سفیر بھیج دیا, فل مارکس ہے پاکستان کو رسپانس کے لیے, فل مارکس ہیں. تو مجھے امید ہے کہ پاکستان بیوقوف نہیں بنے گا. جو ایران تو چاہتا ہے کہ پاکستان ایک اسٹیٹ آف وار میں جائے, کیونکہ پھر جو خلا بنتی ہے پھر ہی تو پراکسی پھر تو یہ تو زینبی ان کا رخ پاکستان کی طرف ہو سکتا ہے, ایسا لیبنان میں کیا, انہوں نے عراق میں کیا. ایران کا رجوع کا میسج آ گیا, ایران نے رجوع فرما لیا. یعنی اس کی بنیادی وجہ ہے کہ جب ایکچولی ان کو یقین نہیں تھا کہ یہ کیپیبل ہیں, جب انہوں نے کہا یار ٹیسٹ لگایا انہوں نے, بیسکلی ٹھیک ہے آپ بہت بڑی جنگ, بہت بڑی آرمی ہے آپ کی, بہت کچھ کر لیا, لیکن صدام نے آپ کی دھجیاں اڑا دی تھی اور صدام ہمارا بچہ تھا. جی ریئلٹی یہ ہے, دیکھیں یہ ریئلٹی ہے کہ پورے مسلم امت میں ایک ہی فوج ہے جی جو سب کو اڑا دے گی. آرمی سے 100 اختلافات پولیٹیکل انٹرفیئرنس کے, لیکن جہاں تک, اور یہ میں باجوہ والا ڈاکٹرن نہیں, چیز بات ہے, میں باجوہ صاحب کا ڈاکٹرن نہیں مانتا کہ ٹینگو زنگ, یہ جھوٹ تھا. نہیں وہ تو نان سینس تھی یار, وہ تو باجوہ والی ڈاکٹرن تو وہ تو کلیئر تھا کہ وہ لوگ تو کسی اور ہی مشن پہ تھے, وہ لوگ تو کسی اور ہی مشن پہ. سر آج جنگ مسلط کرے ایران, آج کرے, آپ سرپرائز ہوں گے, جیسا غفور صاحب نہیں کہتے, ٹھیک ہے, کیونکہ یہ شوق ہوں گے. میں ایون نہیں, بہت زیادہ ایک سکھ جو ایران کو میں نے حملہ کر دیا, جو ایک بہت سکھ گیم ایران کھیلنا چاہ رہا تھا اس معاملے کے اندر, از دیٹ کہ ان کو لگتا ہے کہ ایران نے پہلے بھی تھریٹ کیا ہوا ہے یہ بینظیر بھٹو کے زمانے میں, اور یہ مقبول صاحب اپنے وہ چینل پہ بات کر رہے تھے, وہ ضرور دیکھیے گا, ان کا تبصرہ بہت فیسنیٹنگ ہے. اچھا, ان کو لگتا ہے کہ وہ یہاں پہ ملیشیاز ٹریگر کر سکتے. نہیں, میں بتاؤں اس چیز کا پوری دنیا میں ایک ہی بے تاج بادشاہ ہے, وہ آئی ایس آئی ہے. آپ سارے دوبارہ پیدا ہو کے جم بھی جائیں, آئی ایس آئی جو ملیشیا ٹریننگ کر کے آگے ملکوں میں, آئی ایس آئی کہ یہاں پہ کچھ افسران نے دبئی کو صرف پیغام بھیجا تھا, یہ آج سے نواز شریف کے ٹائم میں, کہ 2 بم کی ہیں میں ساری, ٹھیک ہے, جو دیکھیں ایک ملک 19 اپنی پیدائش سے کاؤنٹر انٹیلیجنس کا کام کر رہا ہے, ملیشیاز ٹرین کر رہا ہے. یہاں پہ تھوڑا سا میں اختلاف کروں گا کہ پاکستان نے اس معاملے میں بہتر کیا ہے. پاکستان نے کبھی ایران کے اندر کوئی ملیشیا نہیں ٹرین کر ہتھیار بھیجی, نہیں میں وہ ایران نے اس کے برعکس کیا, اور یہ ہماری بائی دی وے ایران سمپتھی, جی یہ انہوں نے ٹرین کر کے رکھے ہوئے ہیں, وہ کھول نہیں رہے. پاکستان کی آئی ایس آئی کی جو ٹائمنگ ہوتی ہے چیز کھولنے میں, وہ انپیرللڈ ہوتی ہے. مثلا کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ انڈیا میں جو 14 سیپریٹسٹ موومنٹس چل رہی ہیں وہ ساری یار, لیکن وہ نہیں وہ کھاتے تو بے نظیر نے بند کر دیے تھے آ کے, وہ دوبارہ کھل جاتے ہیں. نہیں یار, میں آپ کو بڑی کلیئر بات بتا رہا ہوں, یہ جو خالصتان ریوائول ہوئی ہے, یہ تو آرگینک تھی. ہاں بالکل, وہ پھر ان کو ہر چیز آرگینک, دیکھیں ہر موومنٹ آرگینک ہوتی ہے. نہیں, یہ والی وائلنٹ نہیں تھی, یہ والی نہیں سر, یہ تو کینیڈا ڈائسپورا کے تھرو ہی ہے. ڈائسپورا کے تھرو بھی نہیں ہے, صرف پنجاب کے اندر بھی جگہ جگہ جھڑپیں شروع ہو گئی ہیں, ویپنائز ہونا شروع ہو گئے ہیں. وہ دیکھیں ایک اسپارک پوائنٹ ہوتا ہے ہر چیز کا, اس کے بعد وائلنس اسکلیٹ کرتا ہے. رینڈملی بس وائلنس اسٹریٹ پہ شروع نہیں ہو سکتا. ساری موومنٹس ہوتی ہے آرگینک ہی ہیں. آپ نے دیکھنا ہوتا ہے دنیا کی, صدام کے خلاف ایک نیریٹو تھا عراق کے اندر, جی ٹھیک ہے, اس ویو کو رائڈ کرنا تھا امریکہ نے, ایران نے بھی کیا. افغانستان میں ایک اینٹی طالبان موومنٹ تھی,
ہر جگہ ایک آئیڈیا کا اپوزنگ آئیڈیا ایگزسٹ کرتا ہے. عمران خان کا اینٹی تھیسس نواز شریف ایگزسٹ کرتا ہے, نواز شریف سو آن اینڈ سو فورتھ. یار تو نے بات تو کر دی لیکن اس میں نوٹ کیا پیپلز پارٹی اسکیپ کر جاتی ہے ہر چیز میں. ریلیونٹ ہے نا. ہاں یہ بھی میں اسی بات ہوں لائک پیپلز پارٹی الیکٹورلی ریلیونٹ نہیں. اگر آپ پاکستان کی اس طرح بات کریں تو 2 ہی لیڈر ہیں جن کی کوئی بحث ہے آپس میں. وہ تو بیچارے دیکھیں نا, آصف زرداری بالکل فیگ اینڈ آف لائف پہ ہے, ٹھیک ہے. بلاول کو کوئی سیریس نہیں لیتا, ماں سوائے کچھ لٹراٹی وہ لیتے رہیں, خونی لبرل جو ہے وہ لیتے رہیں, کوئی فرق نہیں پڑتا. اور ہے کوئی نہیں, ختم ہوگی بات. لیکن وہ کہہ رہا ہے میں تو نیشنل میں کیا میں کے ایف سی بھی جیتوں گا. یار کے پی کو کے ایف سی کیسے بنا دیا اس نے یار نہیں, میں برا نہیں بناتا. دیکھو آپ اس سے آنیسٹلی وہ ساری تقریریں اپنی انگلش میں کرے, کیونکہ جس نے اس کو ووٹ دینا ہے وہ تو پھر بھی دیں گے. رائٹ دیٹس ٹرو. ٹھیک ہے, تو وائی آر یو ایون ٹرائنگ. نواز شریف اور عمران خان کا ہے, اور اس کے اندر بھی ایک بندے کو بہت سپیریئر ایج ہے, ٹھیک ہے, جو واضح نظر آ رہا ہے. نہیں نواز شریف نے جب وہ کبوتر چھوڑا تھا وہی میں کہہ رہا ہوں, نواز صاحب کی بات کر رہا ہوں, ان کو سپیریئر ایج ہے. لائن تو کھینچ گئے تھے وہ. لائن تو خان صاحب بھی کھینچتے تھے. دس جو اچھا, پر جو ہم اوریجنل بات کر رہے تھے من بھائی کہ آئی نے جگہ جگہ ورکنگ کی تھی, اور اس کام میں ان سے بہتر کوئی نہیں ہے. سو مچ ہو کہ دیکھو آپ کو اس کام کے لیے ٹرین اور فنڈ کس نے کیا ہے تھرو آؤٹ ہسٹری؟ امریکہ نے. انہوں نے آپ کو چنا ہے کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ آپ کی پرٹیکولر ایجنسیز کی وہ کوالٹیز ایگزسٹ کرتی ہیں. ایک دنیا میں ڈر دہشت ہے, جو مرضی کہانی آپ کو لبرل لوگ یا لٹراٹی پڑھائے گئے, یہ تو فارغ کچھ بھی چکر ہی کوئی نہیں. انٹرنلی بھی اور ایکسٹرنلی بھی بہت خطرناک ہے. ٹھیک ہے, سو مچ سو کہ انڈیا آج تک اس پیرانویا میں ایگزسٹ کرتا ہے, حالانکہ $1 ٹریلین کی اکانومی ہے. صحیح, ان کا جو را کا بجٹ ہے نا وہ ہماری فوج سے زیادہ ہے. نہیں یار لائک انسین $1 ٹریلین اکانومی ہے. یہ بات صحیح ہے. کیا بات کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, وہ ایک فیئر ہے. اور یہ تو ڈکلیئرڈ بجٹ کی بات کی ہے نا آپ نے. ہاں ظاہر را کو انڈکلیئرڈ بجٹ بھی ملتا ہوگا. ہاں را کو نہیں. سینیٹر مشتاق کی نا میں تقریر دیکھ رہا تھا پچھلے دنوں, وہ سینٹ کی پرانی, وہ کہتے ہیں کہ 80 ٹائمز ہمارے ملٹری بجٹ سے زیادہ نا صرف ڈرگز کا ٹریڈ ہے پاکستان میں. یہ ویسے میں آنیسٹلی بتاؤں, حالانکہ یہ کسی بک میں نہیں لکھا, نارکوٹکس ہائی وے, یہ کسی نارکوٹکس ہائی وے کسی بک میں نہیں لکھا, لیکن میں اس کنسپیرسی کو مانتا ہوں. اس کی وجہ ہے انٹیلیجنس ایجنسیز نے تھرو آؤٹ کیا یہ کیا ہے. یہ اصل میں ایک بات ہوں, اس میں مجھے فیصلے, میں ایک کتاب پڑھا ہوں آج کل, مجھے تھوڑا مجھے امید ہے کہ ہمیں کوئی اسپانسر مل جائے گا یا ہماری کراؤڈ فنڈنگ ورک کر جائے گی, تو تھوڑا سا مجھے ٹائم زیادہ اس سے مل جائے گا کہ میں بکس پڑھ کے ان کو ریویو کر کے ایکچوئل کچھ انٹلیکچوئل باتیں بھی کر پائیں. نہیں ایک کتاب پڑھا تھا میں, وہ بڑی اچھی کتاب ہے, مجھے امید ہے کہ میں ختم کر لوں گا ایک آدھے مہینے. نام بتا دے کتاب کا. وہ کتاب ہے, اس کے 2 پارٹس ہیں. اس کا نام ہے, اس بات پہ سلمان ہنسا پیچھے سے, یاد آ گیا, فون چھوڑ دیے 2 منٹ بھائی, پیچھے بیٹھ کے فلمیں دیکھ رہا ہوتا ہے. وہ ایک جو کتاب ہے نا وہ ہے آپ کی ون نیشن انڈر بلیک میل. اس کے 2 پارٹ ہیں. وٹنی ویب جرنلسٹ تھیں, انہوں نے ریسرچ شروع کی جب ایپسٹین والا کیس بریک ہوا نا. جیفری ایپسٹین کا, اس سے پہلے نہیں جیفری ایپسٹین کا کیس بریک ہوا تھا نا, تو وہ مشہور ایک چائلڈ انڈر ایج سیکس ٹریفکنگ, منی لانڈرنگ, بڑا خوفناک کیس, گھٹیا آدمی, آل راؤنڈ. انہوں نے انویسٹیگیٹ کرنا شروع کیا, اینڈ شی ریئلائز کہ دس اسٹوری شوڈ بی اے بگر اسٹوری دین جسٹ آئسولیٹڈ ٹو جیفری ایپسٹین. انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے جا کے ہسٹوریکلی دیکھنا شروع کیا کہ جو یہ نیٹ ورکس یہ بندہ استعمال کرتا تھا, جن افراد کا ذکر اس کے ساتھ آ رہا تھا, ان کے لنکس کہاں تک جاتے ہیں. اور وہ کہانی کو لے گئی آل دا وے بیک ٹو جب 1940s کے اندر ورلڈ وار 1-2 کے بعد, ورلڈ وار 2 کے مڈ پوائنٹ بیسکلی, جب آپ کی ارلی جو ہے او ایس ایس جو انٹیلیجنس کی جو سی آئی اے کا پریکرسر تھی, اور پھر ایف بی آئی کی فارمیشن ہوتی ہے جے ایڈگر ہوور کے ساتھ, تو وہ انٹیلیجنس ایجنسیز کی جو ایک قسم کی میرج تھی ود کرمنل نیٹ ورکس, جو ایک تھی اٹالین مافیا تھی, ایک جوئش مافیا تھی, اس کو دا میگا گروپ بھی کہتے تھے. ان مافیاز کے ساتھ جو یورپ سے امریکہ شفٹ ہو کے لوگ آ رہے تھے نئے, اس کی وجہ پھر کرمنل ایلیمنٹ بھی ساتھ آتا ہے. اور امریکہ کی اسٹارٹ میں تو جس طرح کئی ممالک جو نئے ہوتے ہیں وہ کرمنل منی کے پیسوں سے بنتے ہیں, یعنی جو وہاں پیسے بلیک تھے یورپ وغیرہ کے اندر, وہ یہاں لا کے لائک افغانستان, لائک دبئی, جب ایک نئی یہاں پہ نیو یارک, تو جو بلڈنگز آپ دیکھتے ہیں نیو یارک کی چمک دمک, یہ تو بنا وہی آپ کہیں کرائم منی کے اوپر, وہ سارا
اسمگل یہ سارے جو بڑے نیٹ ورکس آ رہے تھے جوش مافیا کے اور اٹیلین مافیا کے, تو وہ آرگنائز کرائم کے ساتھ کام کر کے جو یہ ہنی ٹریپ پالیسی ہے نا, ڈرگ اسمگلنگ پالیسی اور جو منی لانڈرنگ پالیسی ہے, یہ اوریجنل امریکنوں نے ڈیولپ, اور ٹریفکنگ ہیومن ٹریفکنگ کی جو ہے وہ خاص طور پہ اس کو لنک کر دینا ہنی ٹریپنگ کے ساتھ, کہ بھی وہیں سے آپ خود ہی عورت بھی. اسپائی نیٹ ورکس کو ٹریفکنگ روٹس چاہیے ہوتے ہیں, جو اسپائز ان اینڈ آؤٹ اسمگل ہو رہے ہوتے ہیں وہ کیسے ہو رہے ہوتے ہیں. ایسینشلی جو خلا ہے جس کو وہ ایکسپلائٹ کرتے ہیں وہ کرمنل نیٹ ورکس کی ہی خلا ہے. جہاں ویکیوم ہے سوسائٹی کے اندر جتنا بڑا کرمنل نیٹ ورک ہوگا تو وہی وہ ہائی ویز یا پاتھس ہیں جس کے تھرو وہ میپ نہیں ہوتے ایسینشلی. تو بیسکلی جو کرمنل اور جو ایک کامن پرسیپشن ہے نا کہ انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہیں, اور یہ فلموں میں جو انہوں نے بہت خرچہ کیا CIA والوں نے, یہ انہوں نے پوری دنیا کی انٹیلیجنس ایجنسیز کے لیے نا بہت بڑی ایک مہربانی کر دیا کہ وہ 007 ٹائپ جو ایک کانسیپٹ ہے نا کہ اسپائی جو ہے, یہ اسپائی نہیں ہوتا بھائی, یہ کام نہیں ہوتا انٹیلیجنس ایجنسیوں کا. یہ جو اصل کام اگر اپنا دکھانا شروع کریں نا, اور کبھی کبھی کسی فلم میں آ بھی جاتا ہے تو وہ لوگ کچھ ہیں ٹی وی سیریز جن میں بہت اچھا دکھایا ہے. کچھ فلموں میں, ایک فلم تھی وہ باڈی آف لائز, بہت اچھی فلم ہے, اس میں وہ لیونارڈو ڈیکیپریو بھی ہے اور رسل کرو بھی ہے, اور وہ بوائے بھی ہے جو برٹش ایکٹر ہے, جو جارڈنی انٹیلیجنس کا ہیڈ بنا ہوتا ہے. بہت اچھی فلم ہے. ان میٹرز آف انٹیلیجنس یو آر اسپیکنگ ٹو دی کنگ. اس کا ڈائلاگ بڑا مشہور ہے, ہانی سلام اس کے کریکٹر کا نام ہوتا ہے. بیسکلی نا جو بروٹیلٹی ہے بیسکلی وہ کرمنل نیٹ ورک کی طرح ہی آپریٹ کرتی ہے انٹیلیجنس ایجنسیز. یس, بیکاز ٹیکنیکلی اسپیکنگ ایک قانون ہے ملک کا, ایک کانسٹیٹیوشن ہے, کوئی سول کورٹ کا نظام ہے, کوئی کرمنل لا ہے, اور پھر ایک ایجنسی ہے لوگوں کی جو پیڈ ہیں, پروفیشنلز ہیں, اینڈ دے آپریٹ ابو دیٹ لا, رائٹ. سو بیسکلی فار ایگزامپل اگر ایک ازیوم کیا جائے کہ ایک ایجنسی والوں کو شک ہے ایک بندے کے اوپر اور وہ اس کو ابڈکٹ کر لیں ٹیررزم کے مثال کے مد میں, تو یہ سارا کچھ کبھی بھی میڈیا یا ایک کورٹ آف لا کے اندر پریزنٹ نہیں ہوگا. یہ ایک ازیومڈ بات ہے, ہمارے لوگ میں خیال سمجھتے ہیں, پوری دنیا میں ازیومڈ ہے. یہ بڑی خوفناک بات ہے ماڈرن نیشن اسٹیٹ کی, کہ اس کے خلاف جو فیل سیف تھے ان کے اندر بھی گنجائش بنا کے اب ہم نے اس کو. تیرے خیال سے کیوں ہوا ہے یہ اصل میں نا جو جمہوری اقدار اور یہ ڈیزائر تھا 18ویں صدی 17ویں صدی میں, یہ اصل میں آزادی کی طرف مراد تھا کہ انفرادی آزادی انسانوں کی بڑھے. نظام ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جو ہائرکیز ہیں نا کمپٹنس کی, انفارچونیٹلی وہ اسکیو کر جاتی ہیں ایک ہی طرف جاتی ہیں, وہ کمپٹنس کی طرف ہے, جہاں پہ ریسورسز اکٹھی ہو جائیں, ایکومولیٹ ہو جائیں, وہ طاقت اسی طرح جبر پہ جاتے ہیں. اور وہ جبر کا نظام جو ہے وہ سب سے اچھا وہی ہوتا ہے جو دکھتا نہیں ہے. تو اچھا اپریٹس اسٹیٹ کا وہ ہوتا ہے جو نظر نہ آئے, اور برا اپریٹس وہ ہوتا ہے جو نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. کام دونوں سیم ہی کر رہے ہوتے ہیں. کیا یہ پوری دنیا میں سچ ہے؟ ڈوڈ یہ CIA وغیرہ سارے عراق وار سے پہلے ہیرو نہیں تھے امریکنس کے؟ ہاں تھے. FBI وغیرہ. ایک بہت اسمال سیگمنٹ تھا فریڈم لورز, ٹروتھ لورز کا, ٹروتھ سیکرز کا, جو ٹین فال ہیٹ پہنی ہوتی تھی. ہاں, پاگلوں کا معاشرہ جو تھا, ان کو آج بھی پاگل کہتے ہیں. کوئی طبقہ, کتابوں میں تو یہ باتیں ہوتی نہیں, ظاہری بات ہے, پھر یہ پاگل پن ہے, کنسپریسی تھیریز ہیں, یہ بناوٹی باتیں. تو بیسکلی نا یہ بناوٹی باتیں. عراق وار نے امریکنس کے لیے بہت ایکسپوز کیا تھا اس چیز کو میرے خیال میں, اور افغان وار نے, کہ ایجنسیاں آپ کے ادارے آپ کو منہ پہ جھوٹ بول رہے ہیں, اور وہ اور ریئل ٹائم میں ایکسپوز ہو رہے ہیں. کرمنل انفورسرز کام کر رہے ہیں کسی ایلیٹ طبقے کے لیے جس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے عام آدمی کے ساتھ. وہ آپ سمجھ لیں کہ جیسا نا پولیس کے بارے میں, پنجاب پولیس کے بارے میں ہم یہ جوک بھی کرتے ہیں. کراچی میں MQM کے دور میں ہوتا تھا کہ آپ کو کوئی کام کروانا ہے, تھانوں کے ریٹ سیٹ تھے, آپ نے چوری کرنا وہ کور دے دیتا ہے. تو آپ پولیس کو دیکھتے ہیں, میرے خیال میں پنجاب پولیس کو یا سندھ پولیس کو کوئی دیکھ کے, خیبر میں کہتے ہیں بہت اچھی ہے پولیس, میں نے سنا بھی ہے, پچھلے 2 گورنمنٹ سے کہتے ہیں بہتر ہوئی ہے, لیکن ہمیں تجربہ کوئی نہیں ہے, تجربہ میں نہیں کہہ اینیکڈوٹل ہی ہے. پاکستان میں ڈیٹا کمپیریزن کا کانسیپٹ ہے نہیں, نہ ڈیٹا ملنے کا کانسیپٹ ہے, اور اگر آ جائے تو اس پہ بات نہیں ہوتی. وہ آپ جب پولیس کو دیکھتے ہیں تو میری تو آئی ڈونٹ نو آڈینس کی کیا, میری تو نیچرل انسٹنکٹ ہوتی ہے کہ یہ کس کے ساتھ آیا ہوا ہے, اوائڈ کرو. پہلے تو نہیں کس کے ساتھ آیا ہوا ہے, یعنی کہ کوئی کسی گاڑی کے پیچھے ہوگا یا گاڑی کے آگے ہوگا, یو نو, وہ تو یہ کس کا پروٹوکال, وہ تو پروٹوکال, وہ تو پرائیویٹ سیکورٹی ہیں, ججز کی, جرنیلوں کی, آف دا رچ اینڈ فیمس, پولیٹیشینس کی, انڈسٹریلسٹ کی, زمینداروں کی, وہ تو ہمارے لیے ہے ہی نہیں پولیس. دوسرا, اگر آپ کسی اندھیر گلی میں اگر آپ پولیس کی موبائل دیکھ لیں یا وہ گشت پہ نکلے ہو موٹر سائیکل پہ, تو پھر آپ کا اگلا ہوتا ہے کہ یار
مینو نہ روکی. زمین پھٹے میں اندر جاؤں یا آسمان مجھے نگل لے یا کچھ کنگ میں لیفٹ رائٹ ہو جاؤں. وہ بیکاز دی آئیڈیا, یہ ایک اصل میں بہت بڑا پرنسپل کنٹینشن بنتا ہے کہ سوشل آرگنائزیشن جو ہے ماڈرن اسٹیٹ کی وہ اتنی اسٹائفلنگ ہے, اتنی. اچھا اب مجھے نا پہلے غصہ آتا تھا جب وہ انڈین باٹس وغیرہ کامنٹ کرتے تھے کہ یار یہ کیا ہر وقت گالیاں گندی باتیں, کوئی اچھی بات نہیں کرتے. اصل میں پہلی 4-5 ویڈیوز کے کامنٹس کے بعد ان کی جگتیں ریسائیکل ہونا شروع ہو گئی. آپ انجوائے نہیں کرتے. ایگزیکٹلی دیٹ از کچھ نیا لاؤ. وہ ریسائیکل کیوں ہوتا ہے, وائی از اٹ انآرگینک؟ بیکاز جب ایک سیلری میں بیٹھا ہوا بندہ یار 2 روپے 5 روپے پر ٹویٹ مل رہے ہیں پر کامنٹ, یہ کیا لائف. میرے دماغ میں جو اسکیم ورکرز پکڑے نہیں جاتے وہ سڑا ہوا ایسے کیوبیکلز تنے انہوں نے بٹھائے ہوئے ہیں, بوئیں آ رہی ہے اور جنرل ہیڈ سیٹ لگایا ہوا لکھ رہا ہے پاکستانی لائک آٹا ہے تمہارے پاس, لائک ہاں پیچھے ہو گندے. لوگوں کو سمجھ نہیں آتی پاکستان میں کھانے کی قلت نہیں ہے. وہ اصل میں ان کو کون سمجھائے کہ ہم اسمگلر بہت بڑے بلیک اکانومی ہے یار. بلکہ وہاں پر انڈین آٹا بھی ہے, لیکن تم کیا بات کر رہے ہو. دینو آٹا ہے, دینے کے لیے نہیں ہے. اللہ معاف کرے. پاکستان جیسے ملک میں اگر اللہ معاف کرے کوئی بھوک ننگ سے اس کو ڈفیکلٹی یا پرابلم آ رہی ہے تو اس کے سراؤنڈنگ اندر کوئی نہ کوئی سسٹم بنا ہوتا ہے پرائیویٹلی تو اس کو چیزیں پرووائڈ کرتا ہے. یہ اللہ کا بڑی مہربانی ہے. مین ایشو زیادہ تر آپ کو انٹیریئر سندھ اور بہت جو ریموٹ ایریاز ہیں نا بلوچستان کے, لیکن وہاں بھی اللہ کا فضل ہے, اب لوگ یہ جماعتیں تبلیغی جماعت بہت لوگ پہنچتے ہیں وہاں پہ کھانا وغیرہ پہنچاتے ہیں اور کرتے ہیں. یہ JDC والا بہت کام کر رہا ہے وہ تو, لیکن وہ اربن اور پیری اربن پہ فوکس کرتے ہیں. نہیں اچھا سندھ میں چلا گیا. ہاں جب دیکھو نا جب اس کا کراچی سسٹم بنا انڈیا سے تو مجھے لگتا ہے اگلا اسٹیپ اس کا بلوچستان اور ساؤتھ پنجاب ہوگا. اللہ کرے بڑے اچھے وہ نیک آدمی ہیں ماشاء اللہ, بڑے شوق سے کام کر رہے ہیں. اور وہ شوق سے, ایک ہوتا ہے نا کہ لنگر ہوتے ہیں اور نہیں وہ شوق اس کا پیشن ہے, مزے کا کھانا ہوتا ہے, ٹریٹس ہوتی ہیں, اس میں ورائٹی ہوتی ہے. اچھا نیک آدمی ہے اللہ کو. ان کے 2-3 میں نے انٹرویو دیکھے ہیں جو وہ بول رہے ہیں, ان کی آنکھوں میں جو وہ ایک اینگر ہوتا ہے نا وہ پرمیٹ کر رہا ہوتا ہے اسکرین سے, پرپیچول بی پی. 1 منٹ بعد نا آپ بڑے انکمفرٹیبل فیل کرتے ہو, آپ کہتے ہیں اور نہیں دیکھا 10 کو بند کر دو پلیز. نہیں وہ بس کیا کریں یار. جو آئی تھنک سب سے جو مجھے جو کمنگ بیک ٹو دی اوریجنل تھنگ اس کے جو ایران کا جو معاملہ ہوا ہے جس ہم نے بات کی ہے, یہ انٹیلیجنس اور یہ جو ڈپلومسی کی گیمز ہوتی ہیں, انٹرنیشنل ریلیشن کی ایسکلیشن ڈی ایسکلیشن, اور یہ سارا یہ انہوں نے ٹیسٹر لگا کے دیکھ لیا ہے. اب دیکھیں کاؤنٹر آرگومنٹ جو پریزنٹ ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ کیونکہ پاکستان جو ہے وہ ویسٹرن ایکسس کے اندر آتا ہے, تو وہ ایران اپنے سارٹ آف مسلس فلیکس کر رہا تھا اپنے فارن پالیسی حماس کو اور غازہ کو ڈھال بنا کے, کہ بس وہ جو جہاں جہاں اس کے ایریا اربل جو ہے نا وہ نارتھ آف عراق میں ٹرکی کے قریب جا کے, اور ادلب کدھر. سو دس آئیڈیا دیٹ ایران از سم ہاؤ ایکسٹریکیٹڈ فرام دا ویسٹرن ایکسس, یہ حالانکہ ٹھیک ہے ایران چائنا اور ایران رشیا کا بڑا اعلیٰ کار ہے, لیکن عراق کی پوری جنگ کے اندر, افغانستان کی پوری جنگ کے اندر تو میرا خیال میں ایک ہی ایلائی تھا امریکہ کا یہاں پہ عراق, ادر دین پاکستان وہ ایران تھا. آئی تھنک لوگ جیو پالیٹکس میں سمجھتے نہیں ہیں کہ اوکے اگر CIA کا ایک سیکشن آپریٹ کر رہا ہے صدام کو پراپ اپ کرنے کے لیے, تو CIA کا ایک سیکشن صدام کی اپوزیشن کے ہر وقت چیک کر رہا ہوتا ہے ان میں کیا طاقت ہے. اسی طرح اگر ایک سیکشن ایران کے اندر ایسپیوناج کر رہا ہے تو ایک سیکشن ایران گورنمنٹ میں ایسٹس بھی ڈیولپ کر رہا ہے. یہ نیچرل فنومینن ہوتا ہے, آپ دونوں سائڈس کھیلتے ہو, ٹھیک ہے. لائک بیٹنگ کے اندر کیا ہوتا ہے, آپ لوگوں سے پیسے اکٹھے کرتے ہو, شرطیں لگواتے ہو, لیکن اگر آپ پلیئرس کو ہی کنٹرول کر لو تو ون ون سچویشن. جو ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس ہے اس کو تو وار چاہیے, تو امریکہ ایک سائڈ گورنمنٹ بھی فنڈ کرتا ہے اور اپوزیشن بھی فنڈ کرتا ہے. ایلان عمر جب عمران خان کو ملنے آئی, آپ نے کیا سوچا؟ میں نے یہ سوچا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے, یہ کیا ہونے لگا, عمران خان بک گئے. نہیں لٹرلی ایک طرف سے انہوں نے ایک ریچ آؤٹ کیا. ایلان عمر سینیٹر ہے یا ممبر, کیا ہے, سینیٹر ہے میرے خیال سے. ایلان عمر آئی تھنک MP ہے, نہیں MP ان کا ڈفرینٹ, امریکہ بڑا فنی سا نظام ہے. سینیٹر ہی ہوتا ہے, سینیٹر ہے جو سینیٹر ہے, نہیں ابھی بھی سینیٹر ہے. ایلان عمر سینیٹر ہے کیا کہتے ہیں, اور بڑی لیفٹ ونگ اسٹرانگ لبرل قسم کی سینیٹر ہے. عمران خان کو آ کے مل رہی ہے, جبکہ عمران خان دنیا کو کہہ رہا ہے کہ امریکہ نے مجھے ڈپوز کرایا, ٹھیک ہے, یہ سائفر دیکھیں, یہ چیز دیکھیں, اس کے تحت کی ہے. یہ گیمز کنٹینیوسلی چل رہی ہوتی ہیں.
اور فنلی انف ایران اور پاکستان کے پچھلے 1.5-2 سال سے ریلیشن شپ بہت اچھے تھے. بہت اچھے. بارڈر کھل گیا تھا, سامان آگے پیچھے جا رہے, بڑا ایز آف ڈیزل ایکسیس کھل ہو کھل گیا. آ کے آ جا رہا. ہاں صحیح. آئی تھنک بیسکلی ایک اور چیز ہے امان کہ لائک جب آپ اپنی پاپولیشن کو نیریٹو دیتے ہو نا کہ ہم بہت طاقتور ہیں, ہم بہت طاقتور ہیں, ہم بہت طاقتور ہیں, اور آپ مسل فلیکس کر کے نہ دکھاؤ تو آپ کی پاپولیشن بھی سوچی شاید اتنے طاقتور نہیں, اسپیشلی اگر آپ عامر ہو. نہیں, اور ایران کے اندر تو ابھی وہ لوز بھی ہو رہا ہے نیریٹو. جو اصل میں ایران کے اندر جو ایکسپرٹ کمیونٹی ہے نا, جو بھاگے تھے 1979 اور سبسیکوئنٹلی کچھ سالوں کے بعد, 5 ڈائسپوراز بھاگی ہوئی ہیں, 2 شاہ عفران کے ٹائم کی اور 3 دفعہ خمینی کے ٹائم پہ, بہت سارے ہیں. وہ لوگ جو ہیں نا وہ بیسکلی سارے کے سارے امریکہ میں پرائمرلی اور کینیڈا میں وہ بہت ویل سیٹلڈ ہیں, ملینئر تک خاندان ہیں, بہت امیر ہیں. جو ڈائسپورا پرشین کمیونٹی ہے بہت امیر ہے. وہ پرشین نیشنلزم, ایون کہ میں آپ کو بتاؤں شاہ آف ایران کے جو بیٹا ہے وہاں پہ جو ڈڈ ہے وہ اور اس کی بیٹی کو وہ فرسٹ لیڈی اور وہ بھی شاہ مانتے ہیں. اور وہ پچھلے دنوں 10-15 انٹرویوز بھی اس نے دیے ہیں بڑے بڑے ٹاک شوز پہ, اور وہ کہہ رہے ہیں اس کو بلڈ اپ کر رہے ہیں. اس کو سی آئی ویل آؤٹ کر لیتا نا وقتاً فوقتاً کے پائی چالوں تقریر کر. وہ بیسکلی وہاں پہ جو سینٹیمنٹ ہے وہ بڑا اینٹی ملا, اینٹی ریلیجس لیڈرشپ. اور جو ابھی آپ نے دیکھا مہاسا امینی ایک جوان بچی قتل ہو گئی, وہی جو ریلیجس تھیوکریسی میں بہت انفارچونیٹ ایکسٹریمزم ہوتا ہے کہ وہ جبر کے سارے حجاب پہنو, ابھی پہنو حجاب. نہیں, دوسرا ابیوز آف پاور بھی تھا. یہی حجاب نہ پہننے کا قانون ہوگا نا, پنشمنٹ ہوئے گی, کوٹ کے مار نہیں سکتے. ایک الگ پولیس ہوتی ہے جو آ کے وہ لوگوں کو پھر وہ کرتی ہے. اور پھر آپ دیکھیں نا, آپ جب اس طرح کی مورل پولیسنگ کرتے ہیں نا, ایک تو یہ ایک نہ تاریخ میں کبھی پاسبل رہی ہے, اور ماڈرن اسٹیٹ میں تو بالکل ہی آپ سمجھ لیں ناممکن. کیا یہ جائز ہے؟ مجھے تو میرے عقل کے خلاف جاتی ہے میرے تو بات. یہ کس طرح یہ صحابہ کے ٹائم میں ہوتا تھا یار. دیکھو ایک آئی تھنک ان کے معاشرے کو کمپیئر کرنا اس معاشرے سے بڑا ڈفرینٹ اور بہت مشکل. ڈائنامک پاپولیشن سائزز, دا وے سوسائٹی از آرگنائزڈ, بہت چیزیں چینج کر گئی ہیں. آئی تھنک ویسے بھی اگر دیکھیں تو آپ کو حلم, اوپننیس, ایک پبلک لا ہے وہ اس پہ قانون پہ کوئی نہیں کمپرومائز ہوگا آپ کا, ٹھیک ہے نا. کرمنل جو لا ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں, جو ایک اکنامکس ہے, مارکیٹ کا, کامرس کے کانٹریکٹس ہیں, یہ جو پرسنل انڈیویجول بڑا مشہور واقعہ غالباً عبداللہ بن مسعود ہو گیا کہ ان کے پاس کچھ شاگرد ان کے ایک آدمی لے آئے, یعنی عراقی نیو کانورٹس میں سے, کیونکہ یہ عراق کے اندر پوسٹڈ تھے ایز دا جوڈیشل افیئرس کے ہیڈ یا چیف جسٹس کہہ لیں آپ, جو بھی کہہ لیں, فتویٰ دینا اور ایڈجوڈیکیٹ کرنا میٹرز آف اسٹیٹ, پریمیٹیو کورٹ کیسز, جو ایک پریمیٹیو فارم آف ایک جوڈیشری تھی. جو ان کو وہ آدمی لے آیا, اس کی داڑھی میں شراب لگی ہوئی, اور وہ بالکل وہ ابھی اس میں وہ دھت تھا, اس حالت میں تھا. تو انہوں نے کہا یہ آدمی شراب پی گیا, اس کو آپ کوڑے ماریں اور سزا دیں. انہوں نے کہا آپ یہ کہاں سے لائے ہو اس کو؟ جو انہوں نے کہا گھر سے اپنے. تو انہوں نے کہا جہاں سے لایا ہو وہیں اس کو رکھاؤ, میرے پاس کیوں لے آیا؟ تو انہوں نے کہا نہیں, اس کو سزا دی. تم کیا چاہتے ہیں, تمہارے ساتھی کو, تمہارے بھائی کو سزا ملے یا وہ توبہ کر لے؟ انہوں نے کہا توبہ کر لے. تو انہوں نے کہا جہاں سے آیا اس کو وہاں رکھاؤ, اس کو کیا. تو آئیڈیا کہ لوگوں کو گھر سے نکالنا, پھر اگر آپ نے پبلک میں قانون بنا دیا ہے کہ آپ مثال طور پہ ایک سرٹن ڈریس کوڈ کو مینٹین کرنا ہے, آئی تھنک اس کو وائلنٹلی انفورس کرنا نا, آئی تھنک قانون میں تھا ہی نہیں وائلنٹلی انفورس کرنا. لیکن ہوتا کیا ہے کہ جب آپ مورل پولیس کو, جو ایران میں ہے, جی ایک لائک فار ایگزامپل ٹو اریسٹ سمبڈی آپ کو وارنٹ چاہیے, جی, یا پھر وہ ایسا اوفینس کریں جو وارنٹ کرے. وہ کرڈ بھی تھی نا غالباً, وہ کرڈ بھی تھی نا. یہاں پہ لوگوں کو چیز سمجھ نہیں آ رہی, اور آپ نے پہلے بھی اس سے بات کی تھی. شاہ آف ایران کے خلاف جو موومنٹ تھی خمینی کی, اس میں 2 سینٹیمنٹس پلے اپون ہوئے تھے. ایک پرشین نیشنلزم اس کے اندر بھی تھا, جی, اور پرشینز بعد میں پہلے پرشینز ایز اے ریس. جی, لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ جو پرشیا کا کانسیپٹ ہے, جو ایران اور عراق کی جھڑپ تھی آپس میں, گریٹر ایران کا بھی گریٹر ایران کا کانسیپٹ ہے, یہ ایک پرشین اسٹیٹ ہے, اور یہ سارٹ آف ویری سملر ٹو وکرم ادتیہ امپائر ٹائپ نان سینس ہوتی ہے. نہیں, یہ ایرانی نیشنلزم, ہندوتوا اور زائرنزم میں 19-20 کا فرق ہے. ان فیکٹ آپ کو ایرانین نیشنلزم کا جو کلوسسٹ مثال اکثر دی جاتی ہے وہ زائنسٹ موومنٹ کی دی جاتی ہے. ہندوتوا تو ایک فیرلی مکالی ایجاد ہوا ہے سب کے دماغ میں, ان ٹرمز آف این آئیڈیا. ایران کا تو بہت پرانا نیشنلزم, ایران کا بہت پرانا ہے, اور ایک پرانی قوم ہے, اس میں کوئی شک نہیں, کوئی دور ہے. جس طرح سب کانٹیننٹ میں پرانی قوم ہے, یہودی بھی پرانی قوم ہے. پر آپ ایک طرف, اور یہ ایران کی گریٹر ہپوکریسی ہے,
آپ ایک طرف ایک نیشنلسٹک موومنٹ جو یہودیت کو استعمال کر رہی ہے اس کو آپ ولن آف دی انٹائر ورلڈ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں جی جو ہے, اور ایٹ دا سیم ٹائم آپ وہی چیز کر رہے ہو جی, آپ کو وہ ہپوکریسی نظر نہیں آ رہی. اور پھر آپ نے اس کے اوپر لبادہ بھی آپ نے کہ شیعہ مذہب جو پوری دنیا میں کہیں بھی نہیں, ہم اس کے علمبردار ہیں, علمبردار بھی ہیں اور یہی صحیح مذہب ہے. چلے وہ ٹھیک ہے, آپ کا حق ہے, آپ کہیں آپ تھیوکریسی بنائیں جو مرضی کریں, لیکن آپ پوری دنیا میں اس کو کلیم جب کرتے ہیں نا, آپ جب ایک پوپ والی شکل اختیار کرتے ہیں نا, پیپسی والی, کہ آپ سارے اب شیعہ یہاں کنوین کرو اور ہمارے ساتھ وہ الائن کرو, اور آپ شیعہ اپنی ایتھنسٹی سے جوڑو جو زائنزم نے کیا ہے. جی جی ٹھیک ہے, یہ ہم یہ گورے یہودی جو اشکناٹی جوز ہیں, ایگزیکٹلی یہ ایگزیکٹلی سملر ہے جی 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 زائنزم کو. انفیکٹ کبھی کبھار لگتا ہے کہ زائنزم نے اس فلسفے سے بورو کیا. نہیں, زائنزم کی اپنی یونیک روٹس ہیں. آئی تھنک یہ ایک ہیپنسٹانس ہے, ایک ہیپی کوئنسیڈنس ہے کہ جو کنفلیشن ہوئی ہے ان سب کے درمیان, بٹ ڈیولپمنٹ ان سب کی ایک انڈیویجول ٹریجیکٹری کے اوپر ہوئی ہے. ہندوتوا سب سے زیادہ بوروئنگ کرتا ہے, بیکاز ہندوتوا کی جو رائٹنگز ہیں جو آپ کو 1900s 1800s میں شروع ہوتی ہیں, ساورکر آپ کہہ لیں فاؤنڈر ہے ہندوتوا ٹائپ آئیڈیالوجی کا, اس سے پرانا ہے obviously, چلے ماڈرن جس کی یہ ٹریشن ہے, وہ پھر وہ تو ناٹسی اور وہ آرین ریس اور وہ تو ان سے بھی امپریس ہو رہے تھے. ہاں وہ تو بیچارے, وہ تو مسکینی کا عالم جو ہوتا ہے نا ہماری, بس میں ہندی اردو بولنے والے جو ہمارے سارے لوگ ہیں ان کی مسکینی ہم سب سمجھتے ہیں. یہ جو ہماری چمڑی والے لوگ ہیں وہ بیچارے مسکین, وہ کبھی وہ انڈمان آئلینڈ جیل میں جاتا تھا تو ساورکر خط لکھ دیتا تھا کہ پلیز برٹش امپائر, اس کے 2-4 خط موجود ہیں کہ وہ بہت سارے خط معافی مانگنی 10-11 بلکہ نہیں, غالباً کوئی ایک ڈبل ڈیجٹ سے اماؤنٹ ہے 20s میں, نمبر آف ٹائمز نے امپائر کو لکھا تھا کہ میں آپ کا نوکر, میں واپس آ رہا ہوں, آپ جس طرح کہو گے میں کروں گا. اور جب اس کو ریلیز کیا تھا اس کے بعد وہ بالکل چپ کا روزہ لے کے بیٹھا. نہیں, آپ کو پتا ہے وہ بیف کھاتا تھا, کوئی بڑی بات. اور آپ کو پتا ہے وہ ذات نہیں مانتا تھا. برو انڈیا سب سے بڑا بیف ایکسپورٹر ہے دنیا, وہ کاسٹ سسٹم میں نہیں مانتا تھا. تو کوئی اچھا, اور وہ آپ کو میں اور شکل بتاتا ہوں, مجھے یہ بھی بھیڑیا بھائی نے بات کہی تھی, جو میں نے بتایا ٹویٹر پہ, میرے دوست ہیں اینتھروپولوجسٹ ہیں, وہ ایتھیسٹ تھا. تو وائی یو سرپرائزڈ یار, اٹس ریٹارڈڈ, دیٹس ریٹارڈ, بیکاز دی پیپل آر ریٹارڈ. تو امیجن کر سکتا ہے کہ یہ نئی ہماری جماعت بنی ہے جیش الاسلام, یہ ہماری نہیں, اس کے جو یہ امیر صاحب ہے اس کے, اور کلین شیو ایک چھلیڈا بیٹھا ہو چوپا, اور وہ ایتھیسٹ ہو. دس ہیز سم تھنگ ٹو ڈو ود دی فیکٹ کہ ہندوازم ایوالو کیسے کیا. جب انہوں نے ورچولی عمل سے ہر چیز اٹھا دی اور ایک اسپریچول بینگ بنا دی, تو ہر ایتھیسٹ ہندو بن گیا. فار ایگزامپل ایتھیسٹک بلیف جو ساورکر کا ہوگا اس میں ایک ڈیپ روٹڈ اسپریچولیٹی ہوگی, ہندوازم کی ہماری ثقافت ہے, ہماری یہ تہذیب ہے. ہندوازم ڈائی آؤٹ ہو رہا تھا, مذہب سے تبدیل ہو گئے. 1800s میں دے ریئلائز کہ یہ فلسفہ بھی ہوتا ہے, لائک کنفیوشس. ہندوازم آج جو ہے ادر دین جو جب ان کو مانڈر بنانا ہوتا ہے, وہ تو عام غریب لوگوں کے لیے, وہ تو عام لوگ تو اسی طرح ہی مانتے ہیں نا. غریب لوگ تو اسی طرح ہی مانتے ہوتے ہیں جس طرح کتاب میں ہوتا ہے. اور پھر ہندوازم کے پارٹس ہیں, جس طرح ہاروسکوپ کے اندر بہت سارے لوگ مانگتے ہیں, وہ جو مختلف انگوٹھیاں پہنتے ہیں کہ شنی یہاں آ گیا تو وہاں چلا گیا. یہ ساری جو اس ایریا کی نان سینس ہے کہ دھاگا چڑھاؤ گے داتا پہ جا کے تو یہ ہو جائے گا تو وہ ہو جائے گا. یہ ان چیزوں میں شاید مانتے ہیں سپرسٹیشس میجک ٹائپ نان سینس میں. پر جو ہندوازم کا ویداز میں کور ہے, جس میں لکھا ہوا ہے کہ سارے جانور آپ کے لیے حلال ہیں, جس میں لکھا ہوا ہے کیا کہتے ہیں کہ ایک خدا ہے. اچھا, یہ چیزیں ہیں اس کے مجھے نہیں. اگر آپ ذاکر نائک بین کیوں ہوا تھا, کیونکہ ذاکر نائک نے تنظیم بنا لی تھی جیش المحمد, اور وہ جنگ لڑنے لگا تھا. ذاکر نائک کی جو مین اسٹڈی تھی وہ بیسڈ تھی کمپیریٹیو ریلیجن. ذاکر نائک جی تھا یار, ہے ذاکر نائک ایکچوئل جی ہے برو, ٹھیک ہے. ذاکر نائک اوریجنل گینگسٹر جو ادھر پلیز ادھر یار وہ جو پرومو ہے, ہاں ذاکر نائک پرومو جہاں پہ ایک اور سوال پوچھتی ہے, نہیں عورت سوال بیسکلی پوچھتی ہے کہ اف اسلام از دا ٹرو وے آف دا ورلڈ وائی از اٹ ٹیک پیپل ٹو گیٹ سو لانگ ٹو ایکسیپٹ اٹ. پھر ایک ذاکر نائک سلومو آتا ہے, ٹھیک ہے. وہ سلومو جیسے اسی لائک سسٹرز آسکڈ اے ویری گڈ کوسچن, وہ سین کٹ ہوتا ہے, وہ عورت کہتی ہے لا الہ الا اللہ. پر ذاکر نائک کلاسکس یار کمپیریٹیو اسٹڈی کر رہا تھا اور لوگوں کو جو آرگیومنٹ پریزنٹ کر رہا تھا سارٹ آف سملر ٹو احمد دیدہ جب وہ کرسچینٹی کی بات کرتا تھا, انہیں کی اسٹوڈنٹ ہے وہ, ہاں افریقہ کے سائڈ کے اندر, کہ آپ کے جو اسکرپچر ہے وہ یہ کہہ رہا ہے. آئی تھنک ذاکر نائک نے ایک بہت اسکرپچرل اپروچ کر کے
کامن ہندو کے ساتھ Defeat کر دیا ریلیٹ کر کے تجھے یاد ہے ششی روی شنکر کسی کا منسٹر ہے, کسی چیز کی اس کو عہدہ دیا, کوئی منسٹر نہیں ہے لیکن ابھی بھی ان کا ایک ڈیمی گاڈ ٹائپ, نہیں کو عہدہ دیا ہے اس کو سرکار نے, اس کو وہ ملا ہے, ایوارڈ ملا ہوا ہے. تو یوگی آدتیہ ناتھ تو کنفیوز نہ کر, گنجے کو میں کیسے, نہ ہی تو کر بابا رام دیو جو چورن بیچتا ہے, دیکھیے وہ ڈفرنٹ, رام رحیم اور ہے, وہ اور رام رحیم اس کے جس ہیری بازو ہوتے ہیں, ہاں نہیں, رام رحیم ریپ کیے تھے. ست گرو سے پہلے شری شری روی شنکر تھا, نہیں سب سے پہلے تھا اوشو. نہیں اوشو کو تو یہ مانتے ہی نہیں. سد گرو ٹوٹلی اپنی سب کچھ کاپی کرتا اوشو کا. اوشو جب یہاں سے فرار ہو گیا, نہیں فرار نہیں کرتا, وہ تو وہاں پہ آباد کرنے گئے تھے. جب اوشو یہاں سے فرار ہوا کیونکہ یہاں پہ بچیوں کے ریپس کر رہا تھا, وہ یہ ہوگی ریپ نہیں کر رہا تھا اوشو, وہ کنسینشول مزے لوٹ رہے تھے سارے آپس میں, جنسی اوشو جنسی بلا تھا. اچھا بےہودہ لوگ تھے. اوشو جب یہاں سے فرار ہوا, لیکن سب سے پہلے جو مین اسٹریم میں ان کا وداؤٹ میجر اسکینڈل تھا وہ شری شری روی شنکر تھا, اور اس کو دیٹ ٹائم کی کانگریسی گورنمنٹ بڑا ایک اچھا فیس آف انڈیا مانتی تھی, اور ریئلسٹلی اسپیکنگ امریکنز اینڈ وائٹ پیپل ایٹ دیٹ شٹ اپ. وہ سافٹ, وہ ایگزیکٹلی لو اور پیس, اور آگے سے ایک آرتھوڈاکس مسلم, اس کی پینٹ جو ہے ادھر ناف پہ اور ٹخنوں سے کو 6 فٹ اوپر ٹوپی اس نے پہنی ہوئی, اور جب اس نے اس کو پیس ٹی وی پہ ڈسٹروائے, میرے خیال سے عید پہ ڈبیٹ ہوئی تھی نا, پیس ٹی وی پہ, نہیں عید کی نماز کے فوراً بعد شری شری روی شنکر کو بسم اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر ذبح ہو گیا. اور وہ اس لیے ہوا تھا کیونکہ شری شری روی شنکر کی وہ عبور نہیں تھی ویدا سے جو ذاکر نائک کی تھی. No, but dude, it was a parallel debate. I remember watching it as a child. I think کافی چھوٹا تھا. برو شری شنکر ہوم ورک نہیں کر کے آیا تھا, وہ اس کو سارے کوشچن آؤٹ آف سلیبس آ گئے تھے. وہ فلاسفی اینڈ لائف اینڈ ٹچ مائی باڈی, وہ یہ کرنے آیا تھا. ہندوازم کا آپ کہہ رہے ہو فلسافیکل ایسپیکٹ تھا, بیکاز آبویسلی ٹیکسٹ سے ایک فلاسفی ڈرائیو ہوتی ہے, اس میں کوئی شرط نہیں, لیکن ذاکر نائک کہہ رہا تھا کہ جو آپ نے فلاسفی ڈرائیو کی ہے اس کا پریکٹس سے کوئی تعلق نہیں ہے, اور جو پریکٹس ہو رہا ہے وہ تو اپوز ٹو بک ہے, تو یا آپ ہندو ہیں یا وہ ہندو. ڈاکٹر ذاکر نائک بیسکلی آؤٹ اہل حدیث تھے. دس از دا پرابلم ان ڈیبیٹنگ ان اہل حدیث, اونلی اے سپیریئر اہل حدیث کین ڈیفیٹ دیم, اور یہاں پہ انجینئر کی تصویر ہے. یہ بات سچ ہے. سپر اہل حدیث فرقہ انجینئر اسمبل. آپ جب بہت ایک فریم ورک میں ڈیبیٹ کرنے کے عادی ہو جاتے ہیں تو آپ کو یہ لارج اسکیل نانسنس ڈیفیٹ نہیں کر سکتی. یہ جو اوور لیپنگ سپر آئیڈیاز نہیں ہوتے. پورے علاقے میں انہوں نے اتنے کلمے پڑھا لیے تھے, اتنے لوگوں کو اتنی تبلیغ ہو گئی تھی. انڈین اور گورنمنٹ تبلیغ کے علاوہ بھی جو لوگ نہیں مسلمان ہوتے تھے نہ ہوئے, ٹھیک ہے ان کا مذہب ہے, لیکن وہ پھر وہ نرم پڑ جاتے تھے اسلام کے معاملے میں, کیونکہ نارملائز ہو جاتا تھا اسلام. جب آپ کمپیریٹیولی, انہوں نے تو ایون کا لیکچر میں یاد ہے انہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ کی بک میں ایک نبی کی آمد کی خبر ہے. ہاں وہ بھی بڑی فیسنیٹنگ ان کی ہے. جب وہ یہ چیزیں کرنا شروع کرتے ہیں, اسلام اور مسلمان نارملائز ہوتے ہیں, جو اس کو وہ ادرائز کرنا چاہتے ہیں, ہیومنائز ہوتے ہیں. جی جو کانگریس کی گورنمنٹ نے, جو اٹل بہاری واجپئی گورنمنٹ نے شروع کیا تھا, جہاں پہ وہ نواز شریف اور پاکستان ریلیشن نارملائز کر رہے تھے, لیکن اپنے ملک کے اندر مسلمان کو ادرائز کر رہے تھے. پھر جب بھاجپا کی گورنمنٹ دوبارہ ہی, تو پھر کانگریس میں تو سافٹ ہندوتو ہی تھا اصل میں, تو ہندوستان کو کانگریس سوارکر ہے, وہ ایتھیسٹ, ٹھیک ہے. راہل گاندھی کو ابھی خیال آیا کہ میں ہنومان بخت ہوں, جب اس نے دیکھا کہ ملک کی جو آڈینس ہے اس کی خواہش چینج ہو گئی, وہ مارکیٹ کچھ اور مانگ رہی ہے. یہ وہی بات ہے جو وہ صاحب کہتے ہیں, عمران خان مذہبی ٹچ دے دینا, ٹھیک ہے. ہاں یہ سملر پاتھ پیٹرن ہے, شاید وہ ریلیجیس اور پرسنل لائف ہے, پر اس کی پالیسی میکنگ میں کبھی حصہ نہیں تھا. لائک وہ کانگریس کی ایتھوس میں نہیں تھا کہ یس یو ول اسٹیبلش دا گریٹ وکرمادتیہ ایمپائر. تو یہ ایک چیز فلو تھرو کرتی ہے. پاکستان کے اندر بھی اور ایران کے اندر بھی یہ چیز ایگزسٹ کرتی ہے. مثلا یہ انسینز اور یہ کریزیز اور یہ اس طرح کے. زید احمد کیا ہے؟ زید احمد کیا ہے؟ زید احمد ایک گھڑی, وہ فیلڈ کمانڈر غزوہ ہند کا, ایک گھڑی بھی حدیث کو مان کے صاحب جناب پورا ایک ایتھوس کھڑا کر دیا تھا انہوں نے. اور ارلی اور
اور امیجن کرو کس دور میں اس کو پذیرائی ملی, مشرف کے دور میں اسلام کا بول بالا ہو رہا تھا اتنا, جب انلائٹن ماڈریشن چل رہی تھی. اب تو سوچ ویسے چلا اب 4D چیز سمجھ آئی تھی اسٹیبلشمنٹ کی. سر ادھر افغانستان میں اتنا بڑا انہوں نے مسلمانوں کے سینٹیمنٹس ہرٹ ہونے تھے, رائٹ. ادھر انہوں نے جو لائٹنگ راڈ چھوڑا نا کہ بجلی اکٹھی کر لو ساری, زید زمان نام, سید زید زمان نام ہے. زید احمد نا وہ لوٹے میں بجلی ڈالنے والا صاحب ہے اس کا, کہ ایک پاور ہے ان کے اندر. بٹ دیٹ اسینشلی جہاں وہ لٹرلی ایک انٹرنیشنل سین کریٹ کر رہے تھے افغانستان کے اندر, یہاں سے جہاز اڑ کے بیسیں حملے کر رہی تھی افغانستان میں, انہوں نے یہاں پہ کہا غزوہ ہند. اچھا کیوں بدلا کیا وائی؟ اصل میں اٹ واز اے سلائٹ آف ہینڈ تھنگ. آئی تھنک وہ جیسے جادو میں ہوتے ہیں نا, میجک سکھاتے ہیں اس طرح. اس میں زید احمد اصل میں جادوگر ہے, فرنٹ رول میجک. برو زید احمد کی ٹریننگ ویڈیوز یاد ہے کیا کیا یہ آپ کا کارڈ ہے؟ ایسے ٹوپی اتاری لیکن ایک بات زید احمد کی ٹریننگ ویڈیوز یاد ہے. ٹو ہز کریڈٹ وہ آج بھی اس میں بلیوز کرتا ہے, اس بندے کا ہی فیور ہوا. I don't know about his personal convictions, but I think like جب بھی کوئی پاکستان میں پرابلم ہوتی ہے نا, یا زید کو لائیں یار ویل چیئر پہ بیٹری سے لگایا ہوتا ہے. پاکستان میں ایسے بہت کیریکٹرز ہیں یار. یاد ہے علی عظمت جب زید احمد کی جادو میں آ گیا, ان کا ایک رمضان شو ہوتا تھا جہاں علی عظمت پرابلی لائک کمپلیٹلی بیکڈ بیٹھا ہوا, اور زیادہ پھر کیا ہوگا, اور پھر ہم کتنے گھوڑے 73 گھوڑے لے کے ہم حملہ کر دیں گے ہندوستان کے اوپر. ہم گھوڑے کیوں لے کے جائیں گے بھائی. ٹو بی آنیسٹ آئی تھنک ایک چیز اب ہے کلاسک تھا زیادہ کہ, اور اس میں میں کریڈٹ پتہ کس کو دینا چاہوں گا, یہ جو سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہوتے ہیں جو بیانات کی موکری بناتے ہیں. اس طرح ایک صنم جاوید ایک اکاؤنٹ تھا جو بیسکلی مریم نواز کی میمکری اور جسٹ باتوں کی ابسرڈیٹی پوائنٹ آؤٹ کرتی تھی کہ اب زید حامد نہیں بن سکتا. I don't think so. انٹرنیٹ کے زمانے میں وہ کل ہو جائے گا. لائک ہاں کاکڑ صاحب زید حامد سے بہت بہتر ہے, بہت سوفسٹیکیٹڈ, بہت ریلیونٹ. کیا ہوگا پرائم منسٹر نا ملک. لیکن کاکڑ صاحب کوئی بات کر جائے گہرا تو لوگ ایسے چڑھ دوڑتے ہیں. یار ڈوڈ کوئی انفلوئنسر کی ضرورت نہیں ہے. جو لوگ انانیمس اکاؤنٹ سے کامنٹ ہی کر رہے ہوتے ہیں نا, آپ ٹویٹر پہ میں دیکھتا ہوں, میں ٹویٹر میں نے یوز کرنا شروع کیا اس کی وجہ سے, ایون کی وجہ سے. بہت خوفناک ہے ڈوڈ. لائک انانیمس اکاؤنٹس ہوتے ہیں رینڈم, وہ ایک ٹویٹ, اب وہ ٹویٹ ایسی ہے کہ بندہ وہ ہنس بورا ہو جاتا ہے. اب ملین لوگ اس کو شیئر کر رہے ہیں, لاکھوں لوگ, وہ چھپ نہیں سکتے آپ اس سے. تو ایک اکاؤنٹ ہے, ٹھیک ہے, وہ بتایا کرتا ہے, اس کا نام ہے WWE اردو, ٹھیک ہے. اس میں ریسلنگ کی کلاسک جو پروموز ہوتی ہیں ویڈیوز لائک 80s سمجھ گیا, پرانی ڈی ایکس ٹائپ کی, اس میں بس وہ نا ہماری سیاسی ہیڈرنگ اردو ہی ڈال دیتا ہے بس. لائک پاکستان کی چینل شیئر کریں, بلکہ سارے لوگ سرچ ضرور کریں WWE اردو ٹویٹر کے اوپر. برو اس پہ دنیا ختم ہے برادر. وہ چینل تم ہنس بور, تم لیٹ جاؤ گے. کیا وہ بندہ انٹرویو کے لیے آئے؟ کبھی بھی نہیں برو. ریزن وہ انانیمسلی آپریٹ کر رہا ہے. بٹ ٹویٹر کے اوپر اس طرح کے بہت زیادہ کریزی ایون ہمارے جو کامنٹ سیکشن ہوتا ہے یوٹیوب پہ بھی, انسٹاگرام پہ بھی, وہاں پہ لوگ ایسی ایسی باتیں کر رہے ہیں. ایک پیج ہے اس کا نام ہے ریوڑی پہلوان. وہ نہیں جو پہلوان ریوڑی نہیں ہوتی صحیح وال کی, اس کا وہی لوگو ہے, وہی سارا کچھ. یار وہ بندہ ہنسا بورا کر دیتا ہے. لائک وہ نٹ کیس پولیٹیکل کامنٹ. یہ سب کچھ تو بک پڑھنے سے پہلے یا بک پڑھنے کے بعد کنزیوم کرتا ہے؟ یہ بیسیکلی جب مجھے نا ٹویٹر پہ سارا ایک کانٹینٹ شیئر کرنا ہوتا ہے نا ہمارا, اس کے درمیان جب آپ دیکھتے ہو نا ریکمینڈیڈ پیج فار یو, اس کے اندر جو بس پاگل پن مچا. یار پاکستانی ٹویٹر خوفناک. اس کے دو ایکسٹریمز ہیں یار, عجیب. ایک وہ ڈرٹی گندی انٹرنیٹ عجیب سیکچولائز اسپیس ہے اس کی, اور ایک اس کی یہ بس لائک میمز اور انسین کارنیج والی اسپیس ہے. خوفناک جگہ ٹویٹر. میں تو کہتا ہوں کہ میں تو ایک چیز پہ میرا یہ ہے, سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ کا ایکسیس بچوں کو 17-18 سال کی عمر سے پہلے ملنا ہی نہیں چاہیے. یار وہ میں چھوٹے بچوں کی پروفائلیں دیکھتا ہوں, اس میں وہ آپ امان چھوٹے بچوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. You heard it here, folks. Aman looks at little kids. نہیں, چھوٹے بچوں کی پروفائلیں ہوتی ہیں, یہاں ان کے لاکھوں میں فالوور ہوتے ہیں, اور وہ لاکھوں میں ٹویٹنگ کر رہے ہیں, وہ پولیٹیکل کامنٹری کر رہے ہیں. میں کہتا ہوں یار یہ تو بھی ویٹ, تو نے پوائنٹ آؤٹ کیا تھا کہ ایک پورا
سفیر آف عورتیں ہیں دیٹ ہیو ایمرج فرام نو ویئر, پوری جو obviously ہنی ٹریپس ہیں. یار پوری آرمی آف عورتیں ٹویٹر کے اوپر جو, اور وہ پتہ سب سے فنی بات یہ تھی, اور وہ ساری نا اٹریکٹیو لائک بہت ڈن اپ ان کی تصویریں سمجھ گیا, لائک پوری تیار شار, ساری وہ ٹھیک ہے, وہ یہ نہ کرو, یہ والی کیمرہ ٹوٹ جائے گا, یہ خوفناک ہے, یہ مت والی کرو. ہوگی. اور ساروں کا نا ایک ہی سٹانس ہوتا ہے, جو بھی اسٹیٹ نے کل صبح بات کی تھی نا وہ بالکل ٹھیک تھی, اور لائک عجیب وہ ہلیریس پاکستانی میگن کیلی, سمجھ گئے, عجیب وہ نا لائک, اور کوئی ورکس ایٹ اونر ٹھیک ہے, ورکس ایٹ جرنلزم, اور آئی ایم اینکر پرسن, عجیب ان کے کوئی ڈیزگنیشنز ہوتی ہیں. میں نے کبھی زندگی میں وہ لوکل کیبل میں اگلا کرتی ہوں گی نیوز وغیرہ, ایسے چینلز اتنے ہیں نا, پلیٹ فارمز اتنے پتہ بھی نہیں کہ you کون can't کہاں tell کیا. کون کہاں. اور لائک ان کا کام کیا ہوتا ہے کہ لیفٹسٹ, پی ٹی آئی والے, فل مذہبی طبقہ, ان کو جا کے بس کانٹرڈکٹ کرنا, اور جو سینٹر میں کہیں اسٹیٹ کا نیریٹو ہے نا اس کو جا کے رائٹ سینٹر میں, وہ یا سینٹر رائٹ میں کہیں جا کے اسٹیٹ اس کو جا کے ڈیفینڈ اور ڈیبیٹ کرنا. ابھی لائک ایران کے معاملے, اب پھر ایران کے بھی ہیں, ایران کے بھی معاملے, وہ ایران کے اپنے ہیں جوکر باتیں, انڈیا کے اپنے جوکر ہیں. میں دیکھ رہا ہوں انڈیا کے ہیں, اس کا نام اسمرتی ایرانی ہے, وہ منسٹر ہے ان کی. نہیں وہ تو نہیں, وہ اوریجنل تھرسٹ ٹریپ ہے. پہلے اس نے سارے سب کانٹینٹ کو وو کیا کیونکہ ساس بھی کبھی بہو میں, پھر اس نے کہا ماندر یہی بنے گا. کیا واز ہلیریس بائی دی وے. شی وینٹ ٹو مدینہ, وہ ڈیلیگیشن میں شامل تھی. میں نے دیکھا تھا. تو از دیٹ این ایشو؟ شران I mean, of course it is. of course پیگنز نہیں جا سکتے, They cannot go to Medina. they cannot go to the Hijaz, no, Hijaz کا نہیں سکتے پیگنز. there is a debate, But they can like work in the marketplace, وہاں کام کر سکتے ہیں. no there is a debate that یہودی صحیح اور چیز ہے, نان مسلمز اور چیز, یہودی صحیح اور چیز, But pagans اور ہیں. پیگنز اور ہیں, پیگنز کہاں ہے حجاز. There is a debate. there is even a debate کہ پیگنز پورے پیننسولا کے اوپر نہیں آ سکتے, عرب نما جزیرے کے اوپر نہیں آ سکتے. there is an actual debate شریعت کے اندر. Okay. so pagans are a different thing, مشرک اور چیز ہیں. Apparently وہ آ سکتے ہیں. نہیں دیکھیں, Supreme leader has decided. یہ کوئی جادوئی طریقے سے اللہ نے نہیں منع کیا ہوا کہ وہ آئیں گے تو ان کو آگ لگ جائے گی. Really? یہ ایک پرسکرپشن ہے قانون, Philosophical. ایک مذہبی ہماری پوزیشن ہے. اس کے اندر تو اس طرح سے دیکھیں تو وہ اس طرح ایک برٹش ایجنٹ تھا, مجھے یاد ہے اس کا نام, برٹش امپائر کے زمانے میں, وہ افغانستان کی طرف سے کوئی پاسپورٹ بنا کے گیا تھا, اس نے حج بھی کیا ہوا, اس نے ڈاکیومنٹ کیا تھا سیکریٹلی. سو اسپناج کے طور پہ ایم شیور وہاں ہزاروں لوگ. سعودی عربیہ کا اس طرح برزنلی, آئی فیل لائک ایون انڈیا کی ڈپلومیٹک کیبلز میں انہوں نے انسسٹ کیا ہوگا کہ آپ اس طرح کی کوئی ہمارے ساتھ کریں. ہاں جی, اگر آپ نے بھیجنا تھا کسی کو تو آپ کو بندے کو بھیج دیتے. مثلاً ایک تو پیگن جان بوجھ کے پھر عورت بھی ہینا ربانی گھر گئی تھی یہاں افغانستان. جی جی جی, یہ اس طرح کیوں کرتے ہیں؟ بس یار یہ جی چھوٹی ہیں نا, بس ساؤتھ ایشیا میں. ایک اور چیز آپ سروے دیکھ لینا, بس مسئلہ یہی ہے. ایک اور چیز بھی میں دیکھا ہے کہ لائک جتنا آپ ادھر سے ساؤتھ اور ایسٹ جاتے جائیں گے نا ایشیا میں, وہ اور مطلب یہ ادھر جو پاورفل لبرل لوگوں کی ایک ڈس انجینوٹی ہوتی ہے نا کنورسیشن کرتے ہوئے. میں آپ کو مرضی کی بات بتاتا ہوں, بھیڑیا نے بھائی سے میری بات ہوتی, اس نے بڑی اچھی آرٹیکل لکھا تھا, اس میں بڑی اچھی بات کی اس نے. ہندوتوا کے اندر انٹرنسکلی کچھ نہیں ہے. لائک فار ایگزامپل, یہ بڑی انفارچونیٹ بات ہے, ان کو چبھے گی انڈین بھائیوں کو, لیکن سوچیں اس کے بارے میں آپ کہ ہندوتوا آئیڈیالوجی نے ہر وہ چیز جو لبرل ورلڈ کیپٹلسٹک اکنامک آرڈر کی ایکسیپٹ کی, کہ ان کا اپنا خود کوئی ماڈل نہیں ہے. ہندوتوا کی پوزیشن جو ہے نا اسینشلی, اور یہ بھیڑیا بھائی آن لائن ٹویٹر پہ آپ ان کو دیکھنا, BHERI, بہت اچھے اے بھیڑیا. اسینشلی ہندوتوا کی جو پوزیشنز ہیں نا, دے آر جسٹ اینٹی مسلم, یعنی پرنسپلی دے ہیو نو گراؤنڈ ٹو اسٹینڈ آن. دس از اے ریئیکشن ٹو مسلم پریزنس ان انڈیا, ٹھیک ہے. سو ناؤ دے آر ڈیسپریٹلی کلوئنگ ایٹ آئیڈیاز, ہم نے یہ کرنا ہے, ہم نے وہ کرنا ہے, ہم نے وہ کرنا ہے. لائک کوئی کسی ایک ڈائریکشن میں نہیں کھینچ رہے, سب ڈسپریٹ ڈائریکشنز میں کھینچ رہے اس کشتی کو. اور عورتیں فار ایگزامپل کا جو معاملہ ہے, وہ کرٹیسزم کرتے ہیں اسلام اور مسلم کلچر کے اوپر کہ عورتیں اوپریسڈ ہیں. لائک دے اٹیک اس فرام دا لیفٹ, ٹھیک ہے. لائک جو لبرل آرڈر کی چیزیں ہیں, لائک ویمنس رائٹس, LGBT رائٹس, حالانکہ ڈیورس ایگزسٹ نہیں کرتا ہندوازم میں. جسٹ ویمنس رائٹس, ستی ایگزسٹ کرتا ہے. آگ لگا دو عورت کو مرنے کے بعد ایک شوہر کے اس کے رائٹ. چلو وہ ایک پریکٹس ہے جو بہت کم ہو گیا, لیکن ڈیورس ایز اے کانسیپٹ ایگزسٹ نہیں کرتا. ڈیورس عورت سے انڈیا میں کوئی شادی نہیں کرتا. وہ لیفٹ لبرل آرڈر کے, اچھا خود جو پوزیشنز ہولڈ کرنی ہے وہ رائٹ پہ ہیں, اور وہ لو ساری جہاد کی وہ ساری کہاں سے بورو کر رہے ہیں,
وہ بھی اسلام سے سیکھ کے بورو کر رہے ہیں ساری. یار ہوتا کہ بڑا بھائی جو ہوتا ہے نا وہ ہمیشہ امپریسو ہوتا ہے, اب اسے کاپی کرتے ہیں سارے. اب وہ کیا مذہبی بھوجن یا وہ کوئی بھی جو ہوتا ہے ان کا وہ جو ہوتا ہے بھجن, سوری بھوجن میں کہہ رہا ہوں, بھجن جو ہوتا ہے وہ بجانا ہے کہاں پہ, مسجد کے باہر بجانا ہے, کوئی ڈیزگنیٹڈ جگہ. حالانکہ وہ اگر اپنے مندر کے باہر 5 وقت بجائیں اس کی زیادہ سینس بنتی ہے. آپ اعلان کر رہے ہیں کہ لوگ اندر ہاں اسپیکر لگانا ہے, کیوں لگانا ہے, وہاں مسجد ہے اس کی اذان ہو رہی ہے. اصل میں در حقیقت بنیادی طور پہ کیونکہ پیگنزم کا بنیادی ایشو ہوتا ہے, یہ کوئی انسلٹ نہیں ہے, بٹ پیگنزم ایک فوک ریلیجن ہوتا ہے, اس کی کوئی سینٹرل اسٹرکچر نہیں ہوتا, اس کی کوئی ثقافت یونیورسل نہیں ہوتی. میسڈ اپ بات یہ ہے لوگوں کو اس کا چارم ہی ہوتا تھا کہ وہ سینٹرلائز ریلیجن نہیں ہوتا, تو آپ اس کو جو بنانا چاہ رہے ہیں وہ ہے نہیں, اور آپ اس کو جو بنانے کے لیے جو توڑ مروڑ کر رہے ہیں, جو اس کو آپ عجیب پٹھی سیدھی شکل دے رہے ہیں, بائی دی اینڈ جو وہ چیز ہوگی وہ ہاچ پاچ آف ڈفرینٹ ڈسپریٹ کنفیوزڈ کانٹرڈکٹری آئیڈیاز ہوگی, اور وہ چیز جو یہ وائلنس کریٹ کر رہے ہیں ہندوتوا والی, یہ باہر نہیں جائے گی. یہ چائنا میں یہ ہمالیہ پہ چڑھیں گے, نہیں کچھ ہی نہیں ہے نا. لداخ میں کیا ہوا ہے, یہ ہندوتوا وہاں کیوں نہیں پہنچا. انڈیا کرے نا حملہ یہ کہیں بھی پاکستان میں, آدھا پاکستان اٹھ کے چلا جاتا ہے, یہاں جی کتنے جا رہے ہیں. 7 گنا چھوٹا ملک پاکستان نہیں ان سے نبڑا گیا. چائنا کو پوائنٹ میرا یہ ہے کہ سینٹر مشتاق صاحب اٹس اے گریو یارڈ آف دی چلڈرن. تو یار لیجنڈ بندہ ہے یار, بہت پیار ہے میرا. بائی فار آئی تھنک کولسٹ گیسٹ, لائک آف کیمرا آن کیمرا ایگزیکٹلی وہ سیم, ایگزیکٹلی سیم. جس طرح وہ کیمرے کے اوپر ہے اسی طرح ایگزیکٹلی پرائیویٹ لائف میں ماشاء اللہ. وہ اللہ ان کو الیکشن جیتا ہے, آمین. وہ جو یہ وائلنس کریٹ کی انہوں نے, اور یہ پٹھی سیدھی سویلائزیشن کھڑی کر دی, اینٹی اسلام جو ان کی سویلائزیشن ہے, یہ ساری وائلنس انورٹ جائے گی. اگر میں یہ سارے آپس میں لڑیں گے. اگر میں بھاجپا ہوں, مجھے اتنا سوٹ کرتا ہے کہ اس کا کوئی سینٹرل ایتھوس نہیں ہے. بالکل جی, اس کے چھوٹے چھوٹے اسپریٹک گروپس ہیں, جب مرضی ایک کھڑا کرو ایک بٹھا دو. ان کے لیڈرشپ کی دیکھیں, بچے ان کے اسکرٹ پہنتے ہیں, ننگی پھرتی ہیں بیٹیاں, ان کے بچوں کی کلین شیو. مودی اپنی بیوی چھوڑ کے آ گیا, جی جی, لائک وہ پورا کا پورا جو ایک میاں بیوی کا ایتھوس ہے ٹرو ہندوازم کے ویدک اسکرپچرز کے اندر, مودی اپنی بیوی کو چھوڑ کے کب کا ان کے مذہب. ایک طرف یہ ٹرپل طلاق اور جو مسلمانوں کے مسائل ان میں مسئلہ کرتے ہیں, پتہ ہے کہتے ہیں کہ جی ہمارے ہاں یہاں پہ جو ہے وہ جنم کا ساتھ ہے. پرائم منسٹر پورا ایک جنم فارغ کرا گئے ہیں بڈھی کا. بات یہ کہ ہمارے خان صاحب نے کتنے جنم گزار دیے کتنے لوگوں کے ساتھ. نہیں ہمارے یہاں تو دیکھیں نا, میں اسد یونیورسٹی جو کہ یہاں اسلام آباد میں ٹرین ہوئے تھے, نہیں ہوئے تھے بلا وجہ اے آئی میں گٹ پڑ جائے گی. نہیں وہ کوہاٹ میں ہوئے تھے. نہیں وہ ہاتھ نہیں ڈال سکتے. وہ نہیں, وہ پتہ کدھر ہوئے تھے, وہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے, وہ ایبٹ آباد میں ہوئے تھے. اسی گھر میں جس کے قریب ملٹری بیس تھی, جس کے قریب پولیو کی دوائیاں لے کے افریدی صاحب آتے تھے. وہ بیسکلی نا وہ پاکستان کیا جوک ملک ہے, جوکر ہے خطرناک. اصل میں نا بات یہ ہے کہ میں ایک بار ڈکلیئر کر دیں مرسنری گروپ پاکستان سب. ویسے بائی دی وے اگر لائک ہم کمال ہو جائے یار, گروپ ٹائپ سچویشن میں ہو تو کیا دقت ہے. ہمارا بھی لائک ایک ویگنر گروپ لیڈر ٹائپ ہے, میسکولین مین ہمارا لیڈر جو پہلے کیا کہتے ہیں شیف ہو اور کیٹرنگ کی اس کی سروس ہو. یہ بہت فنی بات ہے ویگنر, بڑا اس نے لیفٹ ٹرن لیا تھا ایک دم سے. پوٹن بھی ٹیکسی چلاتا تھا یار, بٹ انسان ہے سارے. پوٹن کا مذاق نہیں. پوٹن جب پیدا ہوا تھا نا اس نے نرس کو چھری مار دی, اس کی پہلی اسیسینیشن وہ تھی. وہ تو نا وہ کہتے ہیں کہ بڑی اسدین ویسی صاحب, وہ یہی ڈبیٹ طلاق پر چل رہی تھی. انہوں نے کہا تھا ہمارے لیے لیگل مسئلہ ہوتا ہے شادی, یہ کوئی جنم کا ساتھ نہیں ہے. اٹس بیسکلی میں بار بار یہ کہتا ہوں, آئی نو لبرلس کو اچھی لگتی بات, لاٹ آف ہمارے جو لوگ جو ہمارے ماؤتھ بریدنگ بچے ہیں یوتھ کے, ہم انہیرنٹلی سویلائزیشنلی کمپیٹیبل نہیں ہیں, اینڈ دیٹ از بیکاز ہندوازم مسلم. یس ہنی ایز رولرز ہم کمپیٹیبل ہیں. وہ تو ہم بڑے وہ ایز رولرز نہیں کمپیٹیبل, ان کا کوئی کوڈیفائڈ ایتھوس نہیں ہے. دیر از نو رولس ٹو دا گیم. یعنی اسلام میں دیر از اے مور, ٹھیک ہے وائلیٹ بھی کرتا ہے, اورنگزیب کچھ کر لیتا ہے, اکبر کچھ کر لیتا ہے, چھیڑ چھاڑی چلتی رہتی, بٹ دیر از اے سسٹم آف رولس ٹو دا گیم. آپ کے رولس, اب آپ انڈیا کا لبرل سیکولر ڈیموکریسی, آئی تھنک نہرو کا بہت اچھا ڈیسیجن تھا, بیکاز ہی نیو ہندوازم کا کوئی ایتھوس نہیں ہے, ورنہ اس کے لیے بھی ریلائی کرنا آن دا میجورٹی ریلیجن بہت آسان ہونا تھا. بہت آسان. اس نے اپل ٹاسک لی تھی اور اس کے لیے اس کو کریڈٹ جاتا ہے. اور آج جو کچھ بھی انڈیا ہے وہ نہیں, میں کہ دیں گالیاں اس کو.
واجپئی کو نہیں واجپئی کو تو نہیں دیتے, دیتے ہیں ہندوتوا والے, واجپئی کو اوپنلی نہیں دیتے کیونکہ وہ بانی, نہیں اٹل بہاری واجپئی نہیں, سوری وہ منموہن کو بھی دیں, حالانکہ اس بندے نے اکانومی راجیو کو کھڑی بھی دیں, سونیا کو بھی دیں. میں کہتا ہوں سب کو, میں قبروں میں ڈالو ان کو, میں قبروں سے اکھاڑ کے ان کو کوڑے مارا کروں. اگر مٹی چاہیے تو مٹی بھیج مٹی. اور وہ جو ہے نا وہ گاندھی, اس کو وہی ڈانگ جو ہے نا اسی ڈانگ سے اس کی لاش کو مارا کرو. بیوقوف ہے, اپنی جڑیں اکھاڑ رہے ہیں. ہم یہاں ترس رہے ہیں قائد اعظم کو ایک دن دیکھ لیا ہوتا باپو, نہیں 5 کو دن اور زندہ رہ جاتے, زندہ رہے تھے وہاں پہ. ناشکرے ہیں نا واقعی, جو چیز ہوتی ہے اس کا آپ لائک ہیوز اور ہیو ناٹس میں یہاں بھوکے ننگے ہم. نہرو لٹرلی جو انسٹیٹیوشن تو حیران ہو نا, ایوب خان نوٹوں پہ آنا شروع ہو جائے یہاں پہ, ان کو کیا پتا. اچھا مودی ڈوڈ ایگو مینیاک سائیکو ہے برو, ہر چیز کے اوپر اپنی تصویر. تم نے ایکچولی اس کا جو ٹرو ایگو مینیا دیکھنا ہے نا, اس کے انٹرویوز دیکھو 90s کے. اب بائی دا وے وہ بہت سمجھدار ہو. ہاں, کرن تھاپڑ والا انٹرویو, کرن تھاپڑ ہوا تھا گجرات رائٹ کے بعد, لیکن 90s کی دیکھو جب وہ ابھی نہیں بنا تھا ایم ایل اے, ٹھیک ہے, وہ ایک ایم ایل اے گھر رہتا تھا, راجیو شکلا جو بی سی سی آئی کا اس وقت وائس پریزیڈنٹ ہے. انٹرنیٹ استعمال کرتا ہوں, ٹھیک ہے, جس سمدیش نے اس کا انٹرویو کیا, بھی بڑا اچھا کیا. وہ جرنلسٹ تھا بفور بیکمنگ این ایم ایل اے اور پھر کانگریس جوائن کرنے کے. اس نے کیا تھا اس کا انٹرویو, تو وہ انٹرویو سنو نا, تو اس بندے کی شکل پہ لکھا ہوا ہے کہ آئی ایم دا شٹ, ٹھیک ہے, لائک میرے سے بڑی چیز کوئی نہیں. ابھی وہ کچھ بھی نہیں تھا زندگی میں, ٹھیک ہے, ایک سرٹن اماؤنٹ آف براوارڈو, کانفیڈنس اور انسینٹی چاہیے ٹو رن فار گورنمنٹ. Really? Even in the 90s he was kind of like, I'll be honest, when you meet high performing individuals na, their body language, the way they look and different, like اینڈرو ٹیٹ کا آپ انٹرویو دیکھو, 100 اختلافات ایک طرف, بٹ وہ ہائی پرفارمنگ انڈیویجول ہے. کرسٹن ٹیٹ نہیں ہے, وہ چل آپ کو امیجیٹلی فرق نظر آتا ہے. آپ کیا کہتے ہیں, عمران خان دیکھو, ہائی پرفارمنگ انڈیویجول ہے, مثلاً کنٹینیوسلی ایک ورک پروسیس میں ہوتا ہے. گیری وی تو لٹرلی لیتا ہے کہ اس کے جسم سے کوکین بنتی ہے, ٹھیک ہے, لائک وائرڈ ہوتا ہے ہر وقت. اسی طرح نریندر مودی اس آرکیٹائپ میں تھا, اس کے 90s کے انٹرویوز وہ چیز دکھاتے ہیں. اس بندے نے جو ایکسیپشنل رائز کی ہے فرام نتھنگ, اپنی پارٹی کے اندر, نتھنگ, وہ کچھ بھی نہیں تھا, اس کا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے. وہ آج پرابیبلی دنیا کا definitely a sign of like narcissism and psychopathy, like he is very like یہ لوگ کامیاب ہوتے ہیں اس طرح کی ہائرکیز میں, probably like narcissism اور psychopathy کے third بڑے یا آپ دے رہتے ہیں. fourth strongest person in the world declared, obviously not really, I mean دیکھو جو میٹرکس ہمارے پاس نہیں ہے, لائک ریچسٹ پرسن دنیا میں کون ہے اللہ جانتا ہے, ٹھیک ہے, بٹ لائک جو ڈکلیئرڈ ہیں اس کے بیچ میں ہم نے فیصلہ کرنا ہے نا. میں نے منع کیا سارے ڈکلیئر نہیں کرنے سے, چپ ہو گیا. میں نے اس کے نہیں دیکھے پرانے, میں نے سب سے پرانا دیکھا ہوا نا وہ جب کرن تھاپڑ کے ساتھ, اس میں وہ چلا جاتا ہے اپنی دوستی بنی رہے گی, بس ٹھیک ہے, اپنی دوستی. اسے کتنا ٹرائنگ ٹائم تھا, مثلاً بابری مسجد ڈیمولش ہوئی ہے, رائٹس ہیں, اب بائی دی وے وہ فل سرکل چیز آ گئی ہے, اب وہ ٹیمپل انوگریٹ ہونے لگا ہے. اچھا بن گیا, جو اس کی ایک بیس جائے گا اس کے اوپر, سر آپ کو آئیڈیا ہی نہیں ہے. انہوں نے ایکسپیڈائٹ کیا 24 کے الیکشن سے پہلے, رائٹ, تاکہ اور وہ بہت گرینڈ, اور ادھر سٹیز اناؤنس ہو گئی ہیں, ایودھیا سٹی, اور اس میں یوں پلاٹ ہوں گے اور یوں ہوگا. سن لو, 100% کو 2 مہینے بعد اسکیم آئے گی کہ برہمن یہاں رہیں گے, شودر وہاں رہیں گے. نہیں, شودروں کو رہنے نہیں دیں گے وہاں پہ. نہیں ہے نا, وہ گندے نالے کے پار, گٹر کے اندر, گندا نالا فیسنگ. آپ نے بیسلی آپ نے ڈبکی لگانی ہے. میں آپ کو سچائی بتاؤں, آپ ٹی ایل پی والے ایسے ہی ہوتے ہیں. وہ ہاں اسکیم بھی اناؤنس کر دی ہے, اور یوگی آدتیہ ناتھ, اس کا وہ ہے نا گورنر شمر ایسے ایریا کا نا, وہ کون چیف منسٹر نہیں ہے اس ایریا کا, وہ نہیں ایودھیا اس کی چیف منسٹری میں آتا ہے, یو پی میں آتا ہے, یو پی میں آتا ہے. ہاں 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 ہاں, اس لیے یوگی, سوری یوگی آدتیہ ناتھ اس لیے اناؤنس کر رہا ہے ہر چیز. اور سب سے جو فنی بات ہے نا, مودی پھر اسٹیٹسمین ہے, اس کے بعد اگلا پرائم منسٹر کینڈیڈیٹ بی جے پی کا پتہ نا کون ہے, یوگی ہے یا امت ہے. نہیں امت نہیں, امت دیکھو کنگ میکر ہے, از دا امت اسٹیبلشمنٹ اکیلے, وہ ساری اسٹیبلشمنٹ ہے. اور انڈیا میں خوفناک چیز ہے,
BJP نے اب سپریم کورٹ بھی ٹیک اوور کر لیا. وہ جو حال سے مثلاً ان کی آرمی انٹیلیجنس ایجنسی سبسروینٹ ٹو گورنمنٹ ہوتی ہیں, پولیس فورس سبسروینٹ ٹو پولیٹیشنز اینڈ گورنمنٹ ہوتی ہے, بیوروکریسی ہوتی ہے. سپریم کورٹ ان کا ٹرولی فری تھا. آپ 90 ایون منموہن کے ٹائم تک کے فیصلے پڑھیں تو وہ گورنمنٹ کی لاپ کے ہاتھ میں دے دیتے تھے, میں کوئی چکر ہی نہیں. انہیں وہ ٹیک اوور کر لیا. یہ جو آپ اکثر کمنٹیٹرز کی بات سنتے ہیں نا کہ یار مودی نہیں تو کون, یہ پورا نیریٹو ان کے معاشرے میں صرف میڈیا نے بلڈ نہیں کیا, ان کی بیوروکریسی میں, ان کی وہاں ٹرمز کی لمٹس ہیں نہیں. تو پھر مودی تیسری بار کیوں لڑے گا الیکشن؟ مودی لڑنے لگا تھی اسی بار الیکشن اس سے اگلی دفعہ. لائک بیسکلی جب مودی مرے گا, اچھا سو اوکے دیر از اے, مرے گا تو نہیں, مودی امر ہوگا. وہ جانو اس کی باڈی ڈسپیئر کر جائے گی. یار تو ہنس رہا ہے, جب جلاؤ گے ڈسپیئر ہی ہوگی. نہیں مودی ایسے کپڑے ایسے وہ دھسیں گے اور اس کے اندر سے بس وہ. اچھا یہ مودی صاحب ادھر آئے تھے بتانے یا وہاں گئے تھے پوچھنے؟ یہ جیڈا ہے اکثر یہ مائنڈ ٹرکس. تو جو انڈیا کا ماڈل ہے بیسکلی, جو امت شاہ کے تھرو وہ سارا کچھ کرتے ہیں اور بگ کارپوریشن کے تھرو کرتے ہیں, بے نامی سسٹم وہ چل رہا ہے. تو مودی سب سے لیڈنگ وہ ہے نا, پرفیکٹ ہے وہ انکل, وہ جو موٹو سے انکل ہیں, گوتم اڈانی. یار جو لوگ ہماری یہ کنسپریسیز نہیں مانتے تھے نا کہ جی سارا بگ بزنس امریکہ میں کلوڈ کرتا ہے گورنمنٹ کے ساتھ, اس لیے وہ اتنے بگ ہیں, چاہے وہ مسک ہو, چاہے بیزوس ہو, چاہے بل گیٹس ہو, چاہے جو بھی ہو, چاہے وارن بفیٹ ہی ہو, یہ سب باتیں ٹھیک ہے. تو یہ انڈیا دیکھ لیں, یہ اڈانی کون ہے؟ دیر از نو پرائیویٹ سیکٹر. دس از حقیقت یہ. اکثر جو سوشلسٹ لیفٹسٹ ہوتے ہیں, جی ٹھیک ہے, ان سے جب آپ بحث کرتے ہیں تو وہ یوٹوپیا پینٹ کرتے ہیں اور ان کے رسپانس میں ہم ان کو کیپٹلسٹک یوٹوپیا دیتے ہیں. ان ریالٹی یہ دونوں کبھی ایگزسٹ نہیں کر سکتے. ایک ریالٹی ہے, جو جمہوریت ہے جو فلسافیکلی سوچی گئی تھی وہ ٹرانزیشن تھی آمریت سے ایک فری سسٹم میں. جی آمریت کا نیا نام ہی جمہوریت ہے. اگلا فیصلہ ہوا نہیں نا, اگلی مرحلہ طے نہیں ہوا. ایگزیکٹلی. بیسکلی اٹس ایز ایف کہ انسان کے بنائے ہوئے قانون اور جو فلسفہ ہے وہ انسان کو کنٹین نہیں کر سکتا. میں جب پرمیوٹیشن سوچتا ہوں تمہاری زندگی کے سولوشنس کے لیے وداؤٹ انڈرسٹینڈنگ تمہاری سوچ اور فلسفہ کیا ہے, جب تک اوکے یہ ایک ویئرڈ ڈائریکشن میں جاتی ہے. ایک آل نوئنگ بینگ ہی جان سکتی ہے کہ آل کریچرز کیا سوچ رہے ہیں. اللہ ہی بتاتا ہے. جی ایگزیکٹلی. تو یہ جو ابھی ریلیجس رائز ہو رہا ہے نا ہر جگہ, میرا ایک اور بلیو ہے ہندوتوا اس لیے بھی اسپر آن ہو رہا ہے بیکاز آہستہ آہستہ لوگ وہاں پہ واپس ہندوازم کی طرف جا رہے ہیں. ان کو پتہ نہیں ہے کرنا کیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو خوف اور فیئر ان کو نظر آ رہا ہے کہ یہ اڈانی اتنا بڑا جن بن گیا ہے اور یہ اتنا بڑا ایک ڈر لگتا ہے. جیف بیزوس کے پاس ہم سب کا جو اکنامک صورتحال جو بیسکلی پوسٹ 2008 اسپیشلی بہت بڑا ایکسپوزر ہوا تھا کہ جو آپ بائنگ پاور ریٹس دیکھ لیں, آپ ایوریج ہوم اونرشپ کی عمر دیکھ لیں. امریکہ میں 30s تھی بائی دا وے ایوریج ہوم اونرشپ کی عمر 1980s 1980s میں, اب 55-60 گولڈن جنریشن کے بعد یاشیاں کی ہیں سب نے. تو وہ 30s جی ایگزسٹ. پتہ کتنا انسین بات ہے. دیٹ مینس کہ میں 32 ہوں جی, دیٹ یو 27 سال کے, میں 28 سال کا. جی وی وڈ بی دی ایوریج ہوم اونرز امریکہ میں 1980s اور 90s کے اندر. اب ابھی گاڑی نہیں لے سکتے. اب آپ گاڑی نہیں خرید سکتے اکیلے. آپ اپنی فیملی کی یا کسی فائنینسنگ ماڈل کے بغیر گاڑی نہیں لے سکتے. آپ کی اچھی جاب ہو, اچھا بزنس بھی ہو, نہیں آپ کی 4 لاکھ تنخواہ بھی نہیں لے سکتے. وہ فائنینسنگ آئے گی اس کے اندر. وہ بیسکلی نا اکنامک ریئلٹی نے ہماری جو ہے وہ ایک ایگزسٹینشیل تھریٹس کریٹ کی ہیں لوگوں کے لیے پہلی باری, کہ جہاں پہ ان کو سوال پوچھنے پڑ رہے ہیں کہ یہ سب میں کیوں کرتا ہوں, جاب کیا ہے. جو اربن ریئلٹی کی پرابلمس ہیں, پرابلم آف چوائس ہوگی, یہ پروڈکٹس کیوں کنزیوم کرتا ہوں میں, یہاں کیوں رہتا ہوں. میں مثال دیتا ہوں, اب دہلی اور لاہور ٹوئن سٹیز ہیں دونوں, اور دونوں کے اندر اسموگ کی ایسی کیفیت ہے کہ بندہ ضرور اپنے آپ سے, میرے خیال میں ہر بندے نے پوچھا ہوگا میں یہیں کیوں رہتا ہوں. رائٹ, آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ شاید اگر کوئی زلزلہ پرون ایریا ہوتا ہے, اور ہوتے ہیں کچھ لوگ فالٹ لائنس ہوتے ہیں, کیلیفورنیا ایک مشہور ہے, جب وہاں زلزلہ آتا ہے تو لوگ سوچتے ہوں گے کہ یار چلیے اتھوں. لیکن جو اسموگ ہے اس کی وہ روز دیکھا نا, ابھی آپ شام کو جاؤ, ابھی تو الحمد للہ پھر تھوڑی ڈسپیٹ کر کے بہت زیادہ ہو گئی تھی. اگر آپ شام کو جاؤ اور اپنا منہ دھوتے ہو, آپ ہوتے نہیں جو گھر جاتے ہو ہاتھ منہ دھوتے ہو, آپ ایک کالک جو اترتی ہے, آنکھوں سے نکلتی ہے پانی, ناک بہہ رہی ہے, لوگوں کی کھانسیاں لگی ہوئی ہیں, کرونک کھانسیاں لگی ہوئی ہیں. یہ سب کو گھروں میں بچے, یار گھروں میں بچے جو ہے وہ 2 ہفتوں سے کھانس رہے ہیں. اب ہمیں ٹینشن بھی نہیں ہے, اب بھی ٹینشن بھی ہوتی بچوں کی کھانس رہے, ٹھیک ہے وہ کرونک کیا کر سکتے ہیں, کرونک کاف ہے, ٹھیک ہے پلاؤ, شاید کھلاؤ, وہ کھلاؤ, وہ کاف سرپ دو. یہ چیزیں جو ہے نا
یہ وہ کوالٹی آف لائف کا جو ڈیلوژن بھی تھا نا لبرل ڈیموکریسی کا, وہ بھی چھن رہا ہے. یعنی جو امریکنوں کو بھی ہاتھ پاؤں پڑے ہوئے نا, یورپینس کو بھی, وہ بھی ان کے دیکھیں نا, وہ بس, وہ خوبصورت سی ٹیکسی, وہ خوبصورت سی ٹرین, نانسنس ہے. وہ بہترین پارک, وہ بھی چھن گئی. پیرس ایک شٹ ہول ہے, چھن گئی نہ جانو, جو پیرس گیا ہے جس کو پتا ہے شٹ ہول ہے, پس ہول ہے, سب چھن گئی نہ جانو, سب چھن گئی. امیگرینٹ درندے آ گئے, کوئی نہ کوئی حد کر. دیکھو نا, آپ بچے نہیں پیدا کر رہے, آپ مزدوری نہیں کر رہے, لے آؤ امیگرینٹ, چیپ لیبر. کیپٹلزم کا جو نظام ہے, جو نیو لبرل ڈیموکریسی کا نظام ہے, چاہیے بندہ چاہیے, اس کو لاشیں چاہیے بھائی, اس کو لاشیں. وہ اب جب گوشت کے لوتھڑے, لٹرلی دیٹ از آل وی آر ٹو دیم, ٹھیک ہے. وہ اب جاپان کے اندر, آپ کوریا کے اندر ڈیسپریشن دیکھتے, بچے پیدا کر لو, بل بورڈ لگے ہوئے, شادی کر لو, بچے پیدا کر, کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ ہمارا دیکھیں جو بہت ایک انسولر سوسائٹیز ہیں جو ایتھنک ون لائن پہ چلتی ہیں, انہوں نے بھی امیگریشن لیا, کوریا جاپان نے بھی لیا, ایسے نہیں اتنے بڑے پاک صاحب, ان کی مجبوری ہے. لیکن کب کیے, جب انہوں نے ریئلائز کیا یہ تو بچے ہی نہیں پیدا کر رہے اس اسپیڈ سے. دیکھو نا, آج آپ ایک نیو لبرل آرڈر کے اندر پیور میں ہیومن فنکشننگ کے اعتبار سے بات کر رہا ہوں, آپ آپٹیمم کنڈیشنز دیکھیں, ایک عورت 8 بچے پیدا کرتی ہے, اور ایک آدمی کے پاس اس طرح کی 4 عورتیں, اور ایک معاشرہ جہاں پہ ایک عورت اور ایک مرد بیئرلی ایک ریلیشن شپ قائم کرتے ہیں اپنی 30s میں, اور وہ 1.5 بچہ پیدا کرتے ہیں. نہیں, اور اس بچے کی جو گرومنگ ہوتی ہے وہ پوسٹ 45 ہوتی ہے, اور زیادہ جب امی ابو کے گڈے گوٹے مر چکے, ورچولی گڈے گوٹے رہ چکے, اور یہ بھی چانس پرابلٹی ہے کہ امی ابو الگ ہو جائیں, یعنی سنگل پیرنٹ ہاؤس ہولڈ یونٹ بھی ہوتا ہے. اور ایک بجائے یار آپ مجھے بتائیں پیورلی نمبرز, ایک جو بالکل کیا کہتے ہیں نا جو یوٹیلیٹیرین میٹرکس, وہ زیادہ جو کامیاب جو ہے وہ جو ٹرائبل سوسائٹی, یو آر سیئنگ وی ہیو ڈیفیٹڈ دیم اسینشلی آئی تھنک اننوئنگلی. رسول اللہ کا حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ایک وقت آئے گا کہ دنیا کی قومیں نا تمہارے پہ ٹوٹ پڑیں گی, جیسے نا دسترخوان پہ عورت بلاتی ہے, اور وہ اس طرح تمہاری ریسورسز کھا پی جائیں گے. صحابہ نے کہا ہم اتنے تھوڑے ہوں گے نمبر میں, انہوں نے کہا نہیں, انہوں نے کہا تم سمندروں کی جھاگ کی طرح, سمندر کی جھاگ از لائک ایوری ویئر, انفینٹی ہے, ملینز میں ہو گئے, ٹھیک ہے, بلینز میں, ایکچولی 2 بلین ہے, اور لیکن تمہارے اندر ایک مرض ہوگا وہن, اور وہن کیا ہے, وہ موت کا ڈر اور زندگی سے محبت, یہ مرض تمہیں وہ لے ڈوبے گا. میں کہتا ہوں اللہ نے نا, یہ میرے حج بھی میں نے دعا جو میں سیکھی تھی نا, جو صفا مروہ کے اوپر دعا پڑھے, اللہ خود اپنے دشمن کٹھے کیے اور خود ہی ان کو ہراتا ہے. یعنی اس پاپولیشن ڈینسٹی کے تھرو ہی ہم نے نا مطلب ہم اوور ویلم کر لیں گے, ایسے جا کے نا سب موٹے بچے نہیں ہوتے کینٹین میں دھکے دیتے, میری سیٹ ہے وہ. آئی مین ہمارے ڈرپوک کی جسٹ ایبسلوٹ انکمپٹنس, لیڈرشپ کی کمپلیٹ ڈرتھ اینڈ لیک آف لیڈرشپ, اس کے باوجود اللہ خود ہی ہمارے وہ ایک بھیڑ بکریوں کے میس کے تھرو بس پوچھے ہوئے کر لائک شول آف فش آر لائک ہیوج, جسٹ اے جائنٹ شول آف فش. ایگزیکٹلی, بہت چیز اسکول آف فش جب آتا ہے نا, وہ جتھا ہوتا ہے وہ. یہ تھنک اس لیے لائک بیسکلی وہ ہمارا پاپولیشن ایکسپلوژن ہوا ہے اس لیے, ہمیں نیوٹر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. دیٹ از اے بگ پارٹ. پورنوگرافی, سیکس کلچر, ہارمونز, وہ جو دوائیاں ہوتی ہیں جو بیماریوں سے پہلے لگتی ہوتی ہیں, جو ٹیکا ایسے کرتا ہے, میں انگریزی میں اگر نام لوں گا تو وہ پک کر لے گا, وی سے شروع ہوتا ہے, وہ والی دوائیاں جو انکریزڈ جو ایسٹروجن بوسٹرز دے رہے ہیں آپ کو چکنز میں, اور کیا آپ نے پھر جو ڈوسائل لائف ہے, میرجز کی ایج لیٹ کر رہے ہیں, بیکریٹنس آربیٹریلی کے 26-27 سال پہ نوکری کرتے ہوئے بندے کی شادی ہوتی ہے. اور جو آپ کی انکریز جو ٹی وی ٹائم ہے, اسکرین ٹائم ہے, سٹنگ ٹائم ہے, آپ کی میجورٹی لوگوں کا کوئی مسل میس نہیں ہوتا. ساؤتھ ایشیا کے لوگوں کے اوپر میں تو فیمس ہے کہ ہم اسکنی فیٹ ہوتے ہیں, یعنی ہمارے ادھر مسل میس کوئی نہیں ہوتا, تو کوئی بھی مسل میس کی ٹریننگ نہیں, کوئی ایکسرسائز نہیں, ٹیسٹوسٹرون, تو یہ چیزیں تو باقاعدہ اسکیم ہے. پہلے میں نہیں مانتا تھا بھائی, میں کہتا تھا کہ ٹیکنالوجی کی جو پروگریشن ہے نا وہ ایز کریٹ کرتی ہے اور انسان ماٹھے ہوئی جاتے ہیں, جس طرح ہسٹوریکلی ٹرو ہے, انسان ماٹھے ہوئی جاتے ہیں وقت کے ساتھ. یہ یار یہ اس بارے میں انڈسٹریل ریولوشن آیا تھا, انسان اور تگڑے ہو کے نکلے تھے. نہیں, آئی ڈونٹ تھنک سو. واٹر ویل جب ایجاد ہوا ہوگا کھیتی باڑی کے, تو اناج کھانا چیزیں ہمارے کمزور بوم آیا ہے نا ایلینز کے ایڈونٹ کے بعد, ٹھیک ہے, جو آپ نے لیٹ 90s میں دیکھا تھا. ایلینز آ گئے تھے جی, ایلینز جب آ گئے, جب انہوں نے انٹرنیٹ ہمیں سکھا دیا تھا, جب انہوں نے ہمیں سب کچھ دے دیا تھا بیسیکلی, اور انہوں نے صرف امریکہ کو دیا تھا جی جی, تاکہ آپ دنیا میں وہیں کریش کرتے تھے ان کے یو ایف او. اچھا یہ اب آپ دیکھیں نا, حاصل بات, لیکن دا فیکٹ کہ زائڈگیسٹ کے اندر, سیریس پولیٹیکل ڈسکورس کے اندر, مین اسٹریم نیوز چینلوں کے اندر, یورپ اور امریکہ کے اندر جو ایلینز کی بات یا تو بس اللہ کی بات نہیں کریں گے, چاہیے ایلین آئے بتانے رشتے. سر وہ اصل میں نا,
اچھا میں نے انڈیا کی نیوز میں دیکھا ہے اس دن کرکٹ میچ میں کوئی اصل میں وہ بھی مون پہ چلے گئے, ہوا میں چلے گئے نا, تو بہت چل رہے ہیں, ان کو سمجھ نہیں آ رہی کیا کریں. وہ شروع ہو گئے کیا Aliens ہیں. ایلین. میں نے کہا کہ کرکٹ اسٹیڈیم کے اندر نا ایک بندے نے لٹرلی ایک ایلین کاسٹیوم پہنا ہوا تھا اور وہ رکتا ہے اس کے اوپر کیمرہ, پھر وہ CID والا لال دائرہ آتا ہے, کیا یہ ایلین ہے؟ ہم لائک یار برو کیا کر رہے ہو یار. یار آنیسٹلی یہ جو اوکے ایلین والی چیز سائڈ, جو یہ ٹیک کا بوم آیا ہے نا پرابلی 80s میں تو کہہ سکتے ہیں, ایڈونٹ آف انٹرنیٹ کے بعد, یہ ایکسیلریشن شاید ہم نے کبھی نہیں دیکھی ہیومن ہسٹری میں. تو اس وقت ہم لائک بس اب جو AI کا اسٹف ہو رہا ہے, جو ہو چکا ہے, جو بہت یہ تو وہ جو آئی روبوٹ ہے, یہ وہ فریلی کمرشلی اویلیبل جو بونگے سے ٹول آپ کو ملتے ہیں, چیٹ GPT کی ہے اصل میں ان کے پاس کیا ہے. اصل بات یہ ہے کہ اصل میں ڈیپ اسٹیٹ ہے کیونکہ انٹرنیٹ ان کے پاس 70s ایون 60s میں پرپورٹ کیا جاتا ہے کہ اپنے جو مین فریم کمپیوٹرس تھے CI کمیونیکیشن چینج ہو گئی تھی میڈیم, وہ اندر ان کھاتے ان کے پاس اصل میں ان کے پاس کیا بلائیں. اب جیسے وہ پروجیکٹ بلو بی میں ہے, بائیڈن کمپیوٹر ہے, لائک کوئی لائک بائیڈن مشین ہے, نہیں بندہ ہے, نہیں ڈرگز دیتے ہیں اس کو, ایمفیٹامینز وغیرہ دیتے ہیں اس کو اٹھانے کے لیے. ٹرمپ کو بھی ملتے ہوں گے وہ تو سارے یہ تو ہو نہیں سکتا. ٹرمپ تو وہ ڈائٹ پلز بھی کھاتا تھا. اس کی ایک بڑی مشہور فوٹو ہے ٹرمپ ٹاور کے اندر, سنکو ڈی مایو جو ڈے ہوتا ہے نا, جو میکسیکن ڈے آف ڈیڈ ہوتا ہے, نہیں سنکو ڈی مایو نہیں ہوتا, سنکو ڈی مایو ان کی سیلیبریشن ہوتی ہے آف میرے غالباً ان کی ایک کوئی لڑائی جنگ تھی کوئی فرینچ کے ساتھ. اس کے اوپر نا وہ ٹرمپ ٹاور میں اس کی فوٹو ہے بڑی فیمس. وہ اس نے آگے اپنے ٹاکو بول رکھا ہوتا ہے اور وہ ایسے تھمز اپ کر رہا ہوتا ہے ڈونلڈ ٹرمپ. لیکن اس میں غلطی کیا ہو گئی تھی کہ اس کا نا دراز کھلا ہوا تھا جو اس کے ڈیسک کا, اس میں نا ایک سوڈافیٹ بیس نا پراپر لائک ایمفیٹامینز والی نا ایک ڈائٹ پل تھی جو بینڈ ہے, لیکن اس کا وہ ڈاکٹر کو سنکو ڈی مایو سے دوسری والی چھٹی تھی, دوسری والی ہالیڈے ان کی جو میکسیکنس کی ہوتی ہے یار کیا نا, سنکو ڈی مایو بڑی پرانی ان کی ایزٹیک پیگن ہالیڈے ہے. سنکو ڈی مایو دوسری والی ہالیڈے ان کی جس میں وہ کھاتے ہیں وہ ہیلووین, نہیں میکسیکن نہیں ہے, اس میں شراب کا بھی بہت, وہ ٹکیلا وغیرہ کا بھی, ٹاکو اور وہ اس طرح, اس کا نام مجھے بھول رہا ہے, چلو خیر ڈزنٹ میٹر, مشہور ہالیڈے. تو وہ اس کے اندر نا وہ اس فوٹو میں لیک کیا ہو گیا کہ اس کے پیچھے دراز کھلا ہوا تھا. وہ غلطی سے دراز کے اندر نا بس لائن سے نا وہ دوائی ایک بینڈ باکسز تھے, اس کے ڈبے تھے, وہ ایک بینڈ ڈائٹ پل تھی. ڈائٹ پل زیادہ تر جو آپ کو 80s اور 90s کی ملتی ہیں ان میں ایمفیٹامینز ہوتے ہیں بیسکلی, جیسا آپ کو بس وہ بھوک نہیں لگتی, ڈائریٹکس ہوتے ہیں ایکچولی, دے آلسو میک یو پوپ لائک کریزی, بس آپ کا منہ سوکھا رہتا ہے کانسٹنٹلی, بس آپ لائک نا اسپیڈ میں ہوتے ہو. تو وہ یہ سارے جو بڑے آپ ہٹلر کی ملتی ہیں آپ کو, کوئین وکٹوریا, انسین ہٹلر میں بتا دوں کوئین وکٹوریا کے زمانے سے جو پرفارمنس انہانسنگ ڈرگز ہیں ایمفیٹامینز وغیرہ وہ دیتے تھے ان کی لیڈرشپ کو. یہ ہسٹوریکلی ریکارڈ باتیں ہیں. ہٹلر کی تو آن کیمرا ریکارڈنگ ہے, وہ جو برلن اولمپکس والی ہے, میونک گیمز میں اولمپکس میں نہیں ہے, وہ اولمپکس میں وہ جونز کر رہا ہے, اس میں وہ لٹرلی ٹویک کر رہا ہے بیٹھ کے, وہ اس کو اور دلدل پڑ رہے ہیں. اپیرنٹلی جب مسولینی بیک آؤٹ کر رہا تھا نا وار سے, تو ان کی جو میٹنگ ہونی تھی اس سے پہلے کچھ ہیروئک ڈوز دیا تھا انہوں نے ہٹلر کو. تو مسولینی تاتا اپنے وزیروں کو, میرا تو رہا تھا میں سے یہ باتیں کروں گا سارے نا کہ ہم جنگ سے, وہ آیا اتنا ہاپڈ اپ آن ایمفیٹامینز کہ اس نے اس کو چیخیں مارتا رہا پوری میٹنگ میں, ہٹلر اسے بولنے نہیں دیا مسولینی کو. اس کے بعد مسولینی جنگ میں اس کو شامل رہنا پڑا. یعنی لٹرل, یعنی کہ تو پھر تو یہ خان صاحب کا پلس پوائنٹ ہے کوک کرنا. نہیں مجھے لگتا ہے کہ مجھے تھوڑی سی نواز شریف کو بھی کرنی چاہیے, اگر اسپیچ سے پہلے تو کرے. نواز شریف کو نا پیور جو نیاری کا تیل نہیں ہوتا ڈائریکٹلی وین کے اندر نا, لائک یار مجھے لگتا ہے ہماری لیڈرشپ میں اس طرح کی نہیں چیزیں الحمد للہ. لگتا ہے کہ یہ کنونشنل وائسز ہیں, کوئی شراب شروع کرنا پینا, لیکن اور میں پرسنلی ایڈوانس فارما یہاں پہ نہیں ہے, نہیں اس طرح نہیں یار. ہمارے لوگ فارماسیوٹیکل کے پچھلی جنریشن خاص طور پہ آتی ہی نہیں ہے. نہیں اس کے اینٹی بھی ہوتے ہیں, اینٹی بھی ہوتے ہیں. they also viewed like یہ کیا چیز ہے. پیرانڈول نہیں کھاتے, آئی نو پیپل جو پیرانڈول نہیں کھاتے, بزرگ پیرانڈول نہیں کھاتے. اسد بالکل کوئی دوائی نہیں کھاتا بائی دی وے, اچھی بات ہے. وہ میرا یہ خیال ہے کہ وہ مقصد ڈسپیرج کرنا ان کی پرسپیکٹو, یہ بھی بتانا یہ نہیں کہ وہ دیکھو ڈرگس کرتے ہیں تو وہ برے لیڈرس تھے, نہیں مقصد یہ نہیں ہے. مقصد بتانا کہ ملینز آف لوگ مارے اس لیے برے لیڈرس. یس ایگزیکٹلی, دا پوائنٹ از ٹو ایکسپلین کہ دا کائنڈ آف, وہ تو بایو, آپ نے کہا نا کہ بائیڈن روبوٹ نہیں ہے, بائیڈن بایو کیمیکلی پراپ اپ کیا جاتا ہے جب اس نے تقریر دینی ہوتی ہے. سو بائیڈن گائیور ہے بیسکلی. نہیں دیٹس ناٹ مینشن دا گائیور, ایک اینیمے ہے, بہت سا اینیمے تھا ہمارا بچپن کا. بیسکلی
اٹ از ٹو ایکسپلین ٹو یو کہ جو ان کا نظام ہے نا, جو پورا اپریٹس ہے جو حکومت چلاتا ہے, اس میں بائیڈن ہے اور پیچھے سیکرٹری آف اسٹیٹ اور CIA اور FBI اور وہ اتنا ظالم ہے کہ وہ اس بوڑھے بابے کو ریٹائر نہیں کر رہے, اس میں دوائیاں بھر کے. کیٹ ولیمز کا جوک ہے اس کے بارے میں. نہیں یار, کیا کہتے ہیں, اس لیے سیڈ کہ لائک بائیڈن کا مذاق اڑانا بند کرنا پڑے گا. ہاؤ وڈ یو لائک کہ تمہارے گرینڈ ڈیڈ کو پریس کانفرنس کرو جا کے. یار نہیں, میری بات سن, اس جینوئنلی خوفناک بات ہے. ٹرمپ ایک انوملی ہے, being that old and that active and everything. Trump کا Trump امیر ہے نا, اس کو اچھا لگ رہا ہے. Trump I think because he's been rich for a while. تو میں فار ایگزامپل ایک ڈاکٹر کی میں ویڈیو دیکھ رہا تھا, جب ہینری کسنجر مر رہا ہے نا, 100 سال کا ہو گیا تھا. تو people were like امیر لوگ اور یہ طاقتور لوگ مرتے کیوں نہیں ہیں. سو شی واز ایکسپلیننگ کہ اپیرنٹلی ان کے ایک پرائیورٹی میڈیکل چیک اپس ہوتے ہیں جو اوور اے ویکینڈ لاسٹ کرتے ہیں. یعنی جب یہ اپنے ایئرلی چیک اپ کے لیے جاتے ہیں, 3 دن کے ہوتے ہیں یہ ویکینڈ ان کے ریٹریٹس بنے ہوئے میڈیکل, جہاں پہ پھر اسپاز ہوتے ہیں, جمز ہوتے ہیں, ان کو ایکسرسائز کرائی جاتی ہے, ان کو اور اسپیشلائز شیفس ہوتے ہیں جو ان کے لیے پھر ہیلتھ کے کھانے بناتے ہیں جو مزے کی بھی. ان کو زندہ رکھنا نا دنیا کے اندر, یہ بڑا اس نظام کی فن ہے, یہ بڑا فن ہے. وارن بفیٹ بھی بڑا بوڑھا ہو گیا, یہ تو مرتے ہی نہیں ہیں یار یہ لوگ, ٹھیک ہے نا. اور وہ جو کہانی سے سناتے تھے کہ وارن بفیٹ 20 چیری کولاز اور 30 آئس کریمیں کھاتا ہے دن میں. نہیں ٹرمپا تو کھاتا ہے. نہیں ٹرمپا دیکھو, اچھا میکڈونلڈز جو ہے نا جب وہ کھاتا ہے, اور وہ KFC جو کھاتا ہے, آئی تھنک اٹس بیکاز وہ نیٹ فریک ہے. وہ جرمز اور وہ بیکاز یہ چیزیں میس پروڈیوس ہوتی ہیں نا, تو لائک یہ کھانا نہیں ہے, اسٹیرائل ہوتا ہے, یہ اسٹیرائل یہ میکرو کیلوریز ڈال رہا ہے اپنی باڈی کے اندر. وہ بیسکلی we have no idea the kind of stuff they have. Like for example Donald Trump نے کتنی جلدی اس کو بیماری ہوئی نا کرونا کی, ایسے وہ بالکل ٹھیک ہو کے آ گیا تھا. وہ تو ہارس میڈیسن لی تھی اس نے, آئیورمیکٹن. نہیں بٹ بیانڈ آئیورمیکٹن, لائک ان لوگوں کے اندر کلیئرلی دیر از اے میڈیسن جو پبلکلی اویلیبل نہیں ہوتی ہمارے. آئی تھنک اٹ از سیف ٹو اسیوم کہ the president of the United States of America and the super elite people have the access to things جو ابھی نہیں available. Yeah, not even the market. I would not, nobody should be surprised by this. No, I'll give you a mundane example کہ ان کے پاس موبائلز اور ان کے پاس گھڑیاں اور ان کے پاس جوتے ہوتے ہیں اور کپڑے ہوتے ہیں of brands that they haven't released them yet. یعنی جو بڑے برانڈز ہیں جو ہم استعمال کرتے ہیں, ان کی اسپیشل لائنز ہوتی ہیں جو ایڈورٹائز نہیں ہوتی, جو صرف ان لوگوں کے لیے بنتی ہیں. So it's not surprising. They have, ہاں. The dangerous thing however is that, اور یہ بائی دا وے ہیلپ بھی کرتے ہیں بہت زیادہ ٹیکنالوجیز کی اپٹیک کے اندر. یعنی اگر کوئی نئی, فار ایگزامپل اگر کوئی نیا AI بیسڈ کوئی ہے نا فلٹر فوٹو کا, تو پہلے کیم کارڈیشین کیا کہ تاکہ لوگ جلدی سے کر لیں, وہ بعد میں پتہ چلتا ہے کہ سارا ڈیٹا جو ہے وہ چائنا میں کسی لیب میں کوئی. جو اس میں اسکیری چیز یہ ہے کہ ان لوگوں کو زندگی سے اتنی محبت ہے, بہت زیادہ. یہ خوفناک اس لیے کیونکہ بڑی ویئرڈ مثال ہے. تو نے ویمپائر موویز دیکھی؟ سب سے بڑا پرابلم ویمپائر کیا ہوتا ہے, بورڈ ہوتے ہیں, یہ ظالم ہوتے ہیں, ظالم اس لیے بورڈ ہوتے ہیں. سو بیسیکلی, اور جو عموماً کلائمیکس جو مووی ہوتا ہے وہ اسی ڈسکشن پہ ہوتا ہے کہ اٹس انسین ٹو لیو 400 years, 300 years, 200 years. کور اکثر جو فلسافیکل ڈائلیما ہوتا ہے ویمپائر موویز میں یا ویمپائر ناولز میں, ویمپائرز کا وہ یہی ہوتا ہے کہ ہم مرنا چاہتے ہیں. اس لیے اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں کہ لائف لائنز بہت لمبی ہوتی ہیں, وہ انسینلی لو کرتے ہیں, انسینلی ان کی ہر ایموشن بہت پیشنیٹ ہوتا ہے, اور وہ مائنوشا کے اندر سے چیزیں نکال رہے ہوتے ہیں. آپ کی زندگی فائنائٹ ہے نا, اور ایوریج ایج جیسے پاکستان 65 ہے, تو زیادہ بتا دیا 55 ہوگی میرا خیال ہے, 65 ہی ہوگی. آپ اتنا جلدی ہولڈ آن نہیں کرتے چیزوں. آپ بتائیں یار تھوڑے سال رہ گئے, بس یہ بھی کر لوں, یہ بھی کر لوں, یہ بھی. آپ ایک سارٹ آف لائک اینٹ کی طرح آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں. اگر تجھے پتا ہو کہ لائک اسٹیم سیلس کے تھرو, آرگن ہارویسٹنگ کے تھرو, مختلف چیزوں کے تھرو تیری ایکسٹینڈ ہوتی جائے گی, تو لائف ڈفرینٹلی پلان کرے گا آل ٹوگیدر. نہیں, آئی تھنک دیٹ ہیز ٹو ریلیٹ ٹو دا چائلڈ برتھ تھنگ آلسو. دا ریزن وائی ان کی برتھنگ ایج جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے یا میرج ایج بڑھتی جا رہی ہے, از بیکاز دے سی دم سیلوز اسٹل ایز وائبل. یس, یعنی جو ہیومن انسٹنکٹ ہے, بایولوجیکل انسٹنکٹ ہے ٹو ہیو مور چلڈرن, زیادہ بچے پیدا کرنے کی جو ہمارے اندر ڈیزائر ہوتی ہے, that doesn't come necessarily from just the desire, it also comes from infant mortality. کہ ایک زمانہ تھا جب بچے بہت زیادہ تیز رفتار پہ مر جایا کرتے تھے انفارچونیٹلی. تو آئی تھنک جتنا آپ انڈر ڈیولپڈ ہیں ایز این اکانومی, ایز اے سوسائٹی, اتنا زیادہ لائکلی ہے کہ آپ ان چیزوں کو, بیکاز جو کیپنگ پوائنٹ نظر آ رہا ہے, بائی دا وے فنی بتاتا ہوں, جو آئیڈیا تھا نا, یہ اصل میں میلتھوزین اکنامکس سے ٹائڈ ہے. جان میلتھس ایک
نوبل پرائز وننگ اکانومسٹ ہیں اور اسٹیٹسٹیشین تھے, لیکن ایکچولی وہ یوجینسسٹ تھے, ٹھیک ہے. اور ان کا آئیڈیا یوجینکس یہ ہوتا ہے کہ بیسیکلی بل گیٹس کے ابو کی طرح, بل گیٹس کے ابو کی طرح, جو یوجینکس سوسائٹی کے فاؤنڈر ہیں, جو جس کا نیا نام ہے پلانڈ پیرنٹہڈ. سرپرائز سرپرائز. ابھی کسی کو باتیں مسئلہ پاکستان میں لوگ اسے نہیں, ہمارے لوگ نہیں شوق سے فالو کرتے ہیں, لیکن مجھے پتا ہے ہماری جو کور آڈینس ہے وہ 5 پاگل ہیں, کوئی جو ہماری طرح انسین ہے. وہ جان میلتھوزن کلیبس کا آئیڈیا یہ تھا کہ بیسکلی آپ کی جو ہے ایک پاپولیشن جو ہے جو وہ ٹینڈ ٹورڈز گروتھ کرتی ہے, تو پھر اس کے اندر ایک پوائنٹ آئے گا کہ جو لوور آئی کیو اور لیس پرفارمنگ لوگ ہوں گے وہ زیادہ اوور پروڈیوس کر کے بچے وہ ریسورسز کو اوور کنزیوم کر کے ایکسپلائٹ کر کے وہ دنیا کو کسی ایک اکنامک ایکولوجیکل یا اکنامک کلیپس یعنی انوائرمنٹل یا کلیپس پہ لے آئیں گے. تو اس لیے ہمیں جو ہے جاہل لوگوں کو, گھٹیا قوموں کو کل کرنا, ان کو کمزور کرنا, ان کی اولادیں کم کرنا. ایسے وہ مثال دیتے تھے فارمنگ کے ساتھ, جانوروں کے ساتھ. جی بالکل, کہ بیسلی ویکر ہو کس طرح آپ مڈل آف کرتے جاتے ہو. تو اس کے اندر یہ فنی بات یہ ہوئی کہ یہ انہوں نے کیا تو صحیح, اور پھر اس کی وجہ سے پوری دنیا کی اکانومیز کے اندر اس فلاسفی کی وجہ سے آپ کو نظر آتا ہے کہ انہوں نے وہ چائلڈ برتھ پالیسیز اور بچے دو ہی اچھے اور فیملی کنٹرول سب کر دیا. اب ڈراپ کرنا شروع ہو گئے ریٹس, عورتوں کی انڈیپینڈنس بڑھائیں, اکنامک ایکٹیویٹی بلا بلا بلا, مور جابز, یہ وہ. ایک کانٹرسیپٹیو پلز جو دیتے ہیں وہ کمپلیٹلی عورتوں کے ساتھ پل ہے نا, دا پل بائی دا وے, دا پل کے آنے کے بعد پتہ ہے آپ کو جو ایکسٹرا میرٹل اور پری میرٹل سیکس ہے وہ 400% بڑھا تھا. obviously ختم ہو گئی نا کہانی ساری, جو ایک انہیرنٹ فیئر تھا جی چلا گیا. سو دا پل نے بیسکلی سیکشول لبریشن کا سیکنڈ اسٹیپ تھا کہ عورتیں بیسکلی انفیٹڈ ہو گئیں کسی بھی قسم کی سیکشول رسپانسبلٹی کے ساتھ, کیونکہ حمل یا بچہ بھی پیدا ہو سکتا تھا جنسی تعلق کے ساتھ. ٹھیک ہے, ساری فیملی پلاننگ کانٹرسیپشن کے مارکیٹ میں آ گئی. اب اس سے کیا ہو گیا کہ برتھ ریٹس جو ہیں وہ less than 2, ایون کلوز ٹو 10:1 پہ بھی آ گئے کچھ ملکوں کے, کچھ ملکوں کے 1 سے بھی کم پہ آ گئے. ان کی ایکسپیکٹیشن تھی کہ یہ 1.2 یا 1.3 ایم فورگیٹنگ اس کے ارد گرد یہ باٹم آؤٹ کر جائے گا. نہیں کیا, دیر از نو باٹمنگ آؤٹ. اور کوریا اور جاپان جیسے ملکوں میں نظر آ رہا ہے کہ یہ اس سے بھی نیچے گری جا رہا ہے, یعنی کہ یہ ایک 0 ٹینڈز ٹو 0 کر رہا ہے. کہ ایک پوائنٹ ایسا بھی آ سکتا ہے کہ ایوریج کپل جو ہے وہ ٹینڈز ٹو 0 بچے پیدا کرنے, ہر 10 کپل میں ایک بچہ ہوگا. ایگزیکٹلی دا پاسبلٹی آف ہیونگ, تو بیکاز دیر از نو, بیکاز جو انفارچونیٹلی جو بایولوجیکل وائرنگ ہے نا انسانوں کی وہ سیکشل گریٹیفیکیشن کے لیے, یس, تو وہ مل گئی. اگر بچہ ہو نہ ہو, لوگ اس سے کیوں اتنا شرمندہ ہوتے ہیں کہتے ہوئے لائک, تو بچہ ہو یا نہ ہو, اگر بچہ نہیں ہو رہا ہے اس میرٹل پروسیس یا اس ڈیٹنگ پروسیس کے اندر, اگلا اسٹیپ آتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے بچے کے ساتھ کیا ہماری ایموشنل بایولوجیکل اٹیچمنٹس ہوتی ہیں, وہ یہ ہوتی ہیں فلفلمنٹ وغیرہ کی, ویڈیو گیمز, ہابیز, پرسوٹس, چیزیں اکٹھی کرنا. یار آپ لوگوں کی کلیکشنز دیکھیں, اسٹیمپس کی, ٹوائز کی, کھلونوں کی, اور ویڈیو گیمز کی, اور فلموں کی, اور تو دیر آر, پھر اینیمل اڈاپشن, پیٹس, یہ سارا. ایکچولی بچے الٹیمیٹ کینوس ہوتے ہیں. انسان کی جو اسپیشلی مردوں کی جو جبلت ہوتی ہے نا کوئی چیز بنانے کی, ایکسپریس کرنے کے اپنے آپ کی, تو بچہ سب سے اچھا وہ چیز ہوتا ہے کہ اس پہ آپ وقت دیتے, اس کو مولڈ کرتے, وہ سارا کمپارٹمنٹائز ہو گیا نا, اب وہ شغل میلے میں لگ گیا. سو دا آئیڈیا آف, اب جو یہ اتنا اچھل کے کہتے ہیں نا کہ وی آر ہیڈ سیٹس ہوں گے اور آپ سب گیم کے اندر ہوں گے, اور یہ اٹس بیکاز اٹس دا نیکسٹ اسٹیپ. اس کے بغیر نہیں, یہ اسٹیپ اگر نہیں, یہ ہار جائیں گے. یہ ریئلسٹکلی اسپیکنگ ایسینشلی میں جو بھی بات کرتا پہلے بھی کہ ہم نے صرف بچے کرنے, یہ اللہ ان کو ہرا دے گا خود ہی. ناٹ آئی ایم دیٹ سینیکل, ہمیں اتنا بڑا لوزر نہیں ہونا چاہیے, بٹ لائک ہم نے کچھ بھی نہیں کیا, یہ ایک سویلائزیشنلی اپنے آپ کو کولیپس کروا رہے ہیں. ڈو یو تھنک اٹس لائک اینی گرینڈ سویلائزیشن لائک رومن ایمپائر ایک ڈیکیڈنس کی پیک پہ جاتا ہے, پھر ایک ریورس افیکٹ اسٹارٹ ہوتا ہے. اٹس پریٹی ٹرو, بٹ ان کا تھوڑا سا لائک ابسرڈ ہے کہ جس وجہ سے یہ ڈیفیٹ ہوں گے وہ ایزلی سالویبل ہے. لائک اٹس ناٹ لائک کہ لائک رومن ایمپائر میں کرپشن ریمپٹ ہوگی, اب یہ سالو نہیں ہو سکتی, لائک آپ نے بچے ہی کرنے ہیں, یہ اتنا مشکل نہیں ہے. نہیں, اصل میں اٹ از کافی کمپلیکس. پریکٹیکلی تو ایک سمپل کنسرن ہے نا کہ او ہم ریپلیسمنٹ ریٹ بچے یہ نہیں لگتا کہ لائک گن پوائنٹ پہ لوگوں سے کہیں گے بچے کرو. I don't think so. لائک بل گیٹس ایڈ نکلے گا, نہیں وہ تو خوش ہو, تو کہہ رہے کم ہو. جو دم ہے نا جس کی تم بات کر رہے, تم دم کی بات کر رہے ہو کہ یار بچے تو پیدا کرنے, ان کا معاشرہ ٹھیک ہو, وہ دم کے ساتھ اتنا بڑا ہاتھی لگا ہوا نا. سارا لبرل ورلڈ سوشل آرڈر جو ہے, ورلڈ آرڈر سوشل آرڈر ہے, لبرل سیکس اینڈ جینڈر کا ریلیشن شپ ہے, جو انڈیویجول سیلف ڈسکوری کا پروسیس ہے کہ میں زیزرڈ ہوں, میں دے دیم ہوں, میں عورت نہیں, میں مرد ہوں, میں مرد بھی نہیں ہوں, میں تو جہاز ہوں, میں تو فری ہوں, میں تو اینیمل ہوں, میں تو ڈاگی ہوں.
سو یہ جو سیلف ڈسکوری, یہ انڈیویجولزم, یہ ہائپر اگریسو معاشرہ جس کے اندر چوائس ہائپر اگریسو ابیلٹی آف چوائس ہے, یہ اتنا بڑا ہاتھی لگا ہوا ہے نا اس دم کے ساتھ. وہ دم کیا ہے, بچے پیدا کر لو یار, معاشرہ نہیں حل ہوگا. اس کے ساتھ نا دیکھو نا کچھ پری ایگزسٹنگ کنڈیشنز ہیں, رائٹ. شادی لیگلی ڈسنسینٹیوائزڈ ہے باہر کے معاشرے میں, سوشلی کوئی اس کے بینیفٹس نہیں ہیں اس کو کرنے کے. جو انڈیویجول آپ کو یوٹیلٹی ملنی ہے سیکشول گریٹیفیکیشن کی, ایموشنل گریٹیفیکیشن کی, وہ آپ کو ویسی مل جائے گی. آئی تھنک منی اس میں ایک اور چیز بھی ہے کہ لائک اوور پیسیج آف ٹائم, مثلاً یہ پتہ نہیں تو اس کو کس طرح دیکھتا ہے, آبزرو کرتا ہے. لائک یہ سب کچھ ریئل ٹائم میں ہر کوئی آبزرو کر سکتا ہے, کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو بڑا ہڈن ٹروتھ ہے جو ہمیں پتہ ہے. جی, وہاں تجھے اللہ اور نظر نہیں آنا شروع ہو جاتے. میرے خیال میں جو آپ کو ایکسٹریم ریورژن ٹو ریلیجن نظر آ رہی ہے کہ فار ایگزامپل سارے جو مذہبی چینل ہیں یوٹیوب, انسٹاگرام, ٹک ٹاک پہ, آپ کو لگتا ہے صرف مسلمانوں کے پاپولر ہیں؟ نہیں, سب کے میں تو گوروں کا بھی وہ فالو کرتا ہوں, ان کا سوشل میڈیا کی سائٹ جو لارڈ مائلز میں 2-3 چینلز دکھائے تھے, ہیوج ہیں مذہبی. بس میں آپ کو بتاتا ہوں, ٹویٹر پہ ایک پورا ہے چینل جس کو لارڈ مائلز اپنا فالو کرتا ہے. وہ صرف اور صرف ونس اے ڈے تسبیح کرواتا ہے, کیتھلک جو روزری ہوتی ہے, دیٹس اٹ. اور وہ کوئی وہ سرکاری بندہ نہیں کیتھلک چرچ کا, کوئی سرکاری بندہ نہیں کیتھلک چرچ کا. وہ صرف اور صرف ایک عام آدمی ہے جو ایک اپنی جاب کرتا ہے نارمل. شام کو آ کے ایک دفعہ وہ تسبیح سب کو, وہ لائیو سیشن میں آتے ہیں سارے لوگ, اور وہ تسبیح کرواتا ہے, جوائنٹ پریئر کر لیتے ہیں, نہ وہ روپیہ لیتے ہیں, کچھ بھی نہیں. سو مائی پوائنٹ از کہ اکراس آپ کو پھر انڈیا میں آبویسلی ہم جو بات کی ہے ہندوتوا کی, یہ ایک ایکسٹریم, یہ ایک بڑا آسان ریٹرن ہوتا ہے ٹو مور ٹرائبلسٹک, مور انسٹنکچوئل, آسان, کنوینئنٹ جو آپ کے بلیفس جو آپ کلچرلی ہیریٹیج کے اندر لے کے آ رہے ہوتے ہو, یا جو کسی معاشرت کے ساتھ ریزونیٹ بھی کرتے ہیں. یعنی اس ہیومن جو ایک ہیومن کنڈیشن آن گراؤنڈ ہوتی ہے, لائک فار ایگزامپل لبرٹیرینزم ایک فلسفہ ہے, رائٹ, کہ کسی کو چھیڑو مت, اپنا بس کرو, تمہاری انڈیویجول لبرٹیز ہیں, بلا بلا بلا. کوئی فلسفہ نہیں ہے, بیسکلی اوریجنل کیپٹلزم تھا وہ ریگرجیٹیٹ ہوا ہے. جب ٹیک اوور آف لائک جب ہو گیا سارا ریپبلکن بلیفز ہوئے ہیں تو یہی انہوں نے کہا نہیں اچھا پھر ہم یہ کریں گے. ہم اصل میں لبرٹیرینز ہیں, آپ کیپٹلسٹ ہیں, آپ کہیں نانسنس. تو لبرٹیرینزم بہت اچھا لگتا ہے دور سے, یار ہر بندہ خود مختار, جو یہ ریئلٹی نہیں ہے نا ارتھ کی یار. یہ ہیومن بینگس بہت ڈائنامک ہیں یار سوسائٹی کی. آئی تھنک جب آپ وہ لبرل آئیڈیالوجی پمپ ان کرتے ہو 18th سینچری کے اندر کہ ہر مین آئیلینڈ ہے, ڈسکور یور سیلف, تو لبرٹیرین تھاٹ ایک نیچرل آؤٹ فلو ہے اس کا. جی, لیکن ان ریئلٹی انسان کبھی اکیلا بنا ہی نہیں تھا, نہ ہی انسان اکیلے ہونے کے لیے بنا تھا. انسان بنا ہی سوشل اینیمل تھا. نہیں, کوئی بھی انڈیویجول جو آئیڈیالوجیز ہیں, جو انڈیویجولزم ہے, وہ کمپلیٹلی فیل کی ہے پیتھیٹکلی. اور فیشسٹ نیشنلزم اس لیے فیل کر گئی ہے. انڈیویجول بیسڈ آئیڈیالوجی تھی کہ ایک گریٹ فیشسٹ نیشنلسٹ آئے گا, کلٹ ہوتا ہے بیسکلی وہ. اب آپ نے دیکھ لیا ہے کہ لائک عمران خان کے جو پی ٹی آئی کے ایشوز ہیں بیسکلی, یہ نہیں کہ ہم اسے فیشسٹ کہہ رہے ہیں, لیکن اگر آپ عمران خان نے ایجاد نہیں کی تھی فیشزم, ایجاد کی تھی, لیکن ایک آدھا بندہ اس سے پہلے تھا جس نے ایک آئیڈیا دے دیا تھا کہ اچھا ایک آدھا تھا, زیادہ آپ کہہ سکتے ہو کہ لائک ہی واز انفلوئنسڈ بائی, پر صحیح معنی میں کریٹر وہ تھا. جی ٹھیک ہے, وہ مشرف تو نہیں تھا اوبیسلی, نہ ضیاء الحق تھا, نہ ایوب خان تھا, یا نہیں تھا. نہیں یہ نہیں تھے عمران کے. میں تو کہیں آپ نے شاید دیکھی نہ ہو, کئی ہیروئنگ سٹوریز ہیں عمران کے ڈیتھ کیمپ سے لوگ اسکیپ کیے تھے. جب عمران نے تھرڈ رائٹ میں جا کے آپ کو پتا نا جو انٹیریئر سندھ میں ڈیتھ کیمپس بنے تھے, جو عمران خان نے بنوائے تھے, جہاں اس کی زمینیں ہیں, ہاں. اور نہیں, بلوچستان میں جو سرکاری قید خانے ہیں جہاں پہ رکھے ہوئے لوگ, کون سا نہیں انٹیریئر سندھ میں ڈیتھ کیمپس بنوائے تھے اس نے, ہولوکاسٹ کیمپس تھے پورے. وہ یہودی بلاتا تھا اسپیشلی, نہیں عام سندھیوں کے خلاف. تو پھر اس کو ہم ڈیتھ کیمپ تو نہیں کہیں گے نا, وہ تو چلو براؤنس کی ڈیتھس نہیں کاؤنٹ کرتے, یاد رکھنا. لائک کبھی بھی زندگی میں یہ جو اوریجنل بات ہو رہی تھی کہ یہ عمران خان کی پارٹی کا بھی ایشو ہے, انڈیویجول کوئی بھی چیز بریک ڈاؤن کر جاتی ہے بڑی آسانی سے, اور ایون ہائیلی ڈیموکریٹائز پارٹیز بھی نہیں کام کرتی جماعت کی طرح. یہ بھی ایک ابسرڈ ریئلٹی ہے یار پاکستان کی. کمنگ بیک ٹو اب تک یہاں تک کسی نے پوڈ کاسٹ اگر دیکھ لی ہوگی تو نائس.
آئی تھنک منڈے کا جو سلاٹ فل کرنے والی بات ہے نا وہ بڑی غلط بات ہے. مجبوری کے تحت پوڈ کاسٹ بنانا. ہم نے بہت سارے آئیڈیاز کور کر لی ہیں. ٹھیک ہے, انشاءاللہ گپ شپ پھر سے جاری رکھتے ہیں, اور ہوپفلی تیاری کے ساتھ تیاری کے ساتھ. اور 8 فروری کا الیکشن آ رہا ہے.